وبرکاتہ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے. آپ سب کو ویلکم. ہم تلاوت قرآن پاک سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. جتنے ساتھی باہر ہیں وہ اندر آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. خیر وسن جزا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. پیاروں کی یادیں اور باتیں، آج کا ہمارا یہ موضوع اور آج کا یہ موقع یا اوکیزن ہم سب کے بہت ساروں کے
پیاروں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ آج انسان اپنی دنیا میں اتنے مگن ہو گئے، ہمیں اتنے کام ہیں کہ اب ہم جانے والوں کو اس طرح یاد نہیں کرتے جیسے یاد کرنے کا حق ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے دور میں کسی گاؤں میں کوئی ایک شخص دنیا سے جاتا تھا تو وہ پورے گاؤں والوں کا اجتماعی غم اور ہم ہوتا تھا، اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا تھا گھر والوں کو، اور وہ دکھ کا وقت گزر جاتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ ہر چیز آٹومیشن پہ آ گئی اور کچھ ایسی چیزوں پہ، تو ہم نے آج کا پروگرام نور القرآن اوسلو اسکول میں خاص طور پہ رکھا ہے، بلکہ ابھی اس فلائر کو دیکھ کر کسی اور نے بھی فرمائش کر دی تو مائٹ بھی اگلے ویک میں پھر بھی ہوگا۔ میں نے سوچا کہ اس شہر میں کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں نا، ہم سب ایک دوسرے سے محبت کی بنیاد پہ جمع ہوئے نا، ہم قرآن سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم انسانوں سے بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ جب کسی دکھ یا تکلیف میں ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، کیا ہو، یہ بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ہم نے ایک اپنا طریقہ بنایا ہوا ہے اور کچھ چیزیں جو شروع سے ہم کرتے آئے وہی ہوتی گئیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی ایک پروجیکٹ بنا کر ہم چلیں گے۔ اور آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی ہماری ایک عزیز ساتھی ہیں، ان کی بہن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ہماری اپنی فیملی میں بھی ہمارے رشتے میں تھی ایک خال پھپھو، ان کی ڈیتھ ہوئی۔ ہر دن یعنی آپ حیران ہوں گے، کل رات کو ہم کہیں سے آ رہے تھے اور روڈ پہ 2-3 لوگ بڑے بکھلائے ہوئے کھڑے تھے، تو انہوں نے ہم سے مدد چاہی، پوچھا کیا وقت، ان کو ٹیکسی چاہیے تھی۔ خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ ہاسپٹل جانا ہے، کیوں خیریت ہے؟ مجھے لگا کہ ان میں سے کوئی بیمار ہے اور وہ اتنے پریشان ہے کہ ٹیکسی نہیں مل رہی۔ میں نے کہا آپ خیریت سے تو ہیں؟ کہنے کہ نہیں، کوئی فوت ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی ہے، اور آپ کسی شہر میں، اور وہ پتہ چلا کہ باہر سے بیلجیم سے آئے ہوئے کوئی فیملی تھی، اور بہن ادھر رہتی ہے، بہنوئی بیمار تھے، یہ بیچارے ان کو دیکھنے آئے ہوں گے، اور ابھی ہاسپٹل سے گھر ہی آئے ہیں، 10 منٹ کر ہی گزرے تو فون آ گیا کہ بہنوئی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اب یہ نئے لوگ، نئے شہر کے لوگ تھے، تو رات کو میں نے کھڑے کھڑے کتنے ارادے کر لیے، اور مجھے پتا کہ اللہ نے اس سے ایک پروجیکٹ بنا دینا۔ اب ہم سب موت سے مفر نہیں رکھتے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لکھیے چند باتیں اس سے پہلے کہ ہماری باتیں لوگ کریں، ہم اس زندگی سے فائدہ اٹھا لیں۔ ہمیں اس وقت بھی بڑے کام ہیں اس اہم پیغام کو سننے سے زیادہ، اس لیے کہ ہم زندہ ہیں۔ جب ہم زندہ نہیں رہیں گے تو ہمارے سب کام ختم ہو جائیں گے۔ تو موت کیا ہے؟ دنیا کے کاموں کے ختم ہونے کا نام۔ ہم سب اس دنیا میں سنگل انٹری ویزا، اور وہ بھی ویزا جس کو وزٹ ویزا کہتے ہیں، ہم ایک وزٹ ویزے پر آئے ہیں جس پر سنگل انٹری کی مہر لگی ہے۔ ہمیں ایک ٹکٹ دیا گیا جس پہ بہت بڑا بڑا لکھا ہوا ہے 1 وے، اور ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی پلان بنایا تھا کہ سب مل کر چلیں گے، اور یہ پلان بنا تھا کوئی 3 مہینے پہلے۔ اس کے بعد یہ شخص بھول گیا کہ کس دن جانا تھا، کوئی ٹور کا ہو سکتا ہے، کوئی ٹرپ ہو سکتا ہے، کہیں گھومنے کا ہو سکتا ہے، کوئی فن، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے کچھ نوٹیفیکیشن بھی لگائے ہوئے تھے، ریمائنڈرز بھی تھے، لیکن مستقل ہر ریمائنڈر اور نوٹیفیکیشن کو یہ مس کرتا گیا، اگنور کرتا گیا، کیونکہ بزی بہت تھا۔ کارے جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔ اور پھر ایک دن وہ وقت آ گیا جس دن اپنے دوستوں سے ملاقات کے لیے اس کو جانا تھا، اور یہ مکمل بھول چکا تھا۔ اتنے میں اس کے دروازے پہ ایک گاڑی رکتی ہے، ذرا تصور میں لائیے، اور ہارن پہ ہارن ہو رہے ہیں، اور یہ اندر پڑا غفلت میں، یا سو رہا ہے، یا کھا رہا ہے، یا پی رہا ہے، یا ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ ایک دم جب اس نے کھڑکی سے دیکھا، اوہ میرے دوست آ گئے ہیں، اب اس کی چھٹی حص کام کرتی، یہ آج کیوں آ گئے؟ اچھا آج کے لیے ہم نے یہ سوچا ہوا تھا۔ اب مجھے بتائیے، جانا تو ضرور ہے،
ٹکٹ بک ہے، ہوٹل بک ہے، دوستوں کو کیا جواب دوں گا؟ اب وہ کیسے تیاری کرے گا؟ سوچیں آپ اپنے اوپر ہی لینا. آپ کی دوست ہے، لینے آ گئی، کہیں جانا تھا، شادی تھی، وہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں ایک پروگرام بھی تھا، بہت وہاں گیٹ ٹوگیدر بھی ہوگا، اچھا ہوگا. آپ جلدی سے کیری آن پکڑ کے اس میں 2-4 الٹے سیدھے کپڑے ڈال، کوئی چیز سفر کی پیسٹ برش کچھ ہے نہیں ہے، اور آپ 5-6 منٹ میں گاڑی کے اندر ہیں. گئے تو آپ جانا پڑے گا، دوستیں چھوڑیں گی نہیں. لینے والے جب آ جاتے ہیں نا تو کوئی نہیں رکتا، کیونکہ اللہ نے بھی یہ کہا کہ ثم انا الینا ترجعون، پھر تم سب کو ہماری طرف آنا ہوگا. اب مجھے بتائیے کہ وہ جو 5-6 لوگ گاڑی میں پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں، یا آپ کی دوستیں پوری طرح تیار ہو کر پوری پلاننگ کے ساتھ پہلے سے اپنا سارا سکیجول پیچھے کا بھی سیٹ کر کے گئی، وہ اور آپ دونوں کی ایک ہی کیفیت ہوگی؟ نہیں ہوگی. وہ انجوائے کر رہے ہیں، آپ کی دوستیں انجوائے کر رہی ہیں اور آپ پریشان ہیں. وہ وہاں اچھے اچھے کپڑے پہنیں گی اور آپ کو غم یہ پڑا ہوا ہے کہ میں کیا پہنوں گی، اور پہن کے جو چلے گئے تو آپ کو ایسے ہی اپنے ہی ذہن میں گمان کیا ہوگا کہ ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے کپڑے فیشن کے نہیں، موسم کے نہیں، دیکھو جوتا تو میں لائی نہیں. اور پھر سب سے زیادہ آپ کو پتہ رونا کب آئے گا؟ جب آپ کے گھر میں سب کچھ تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے سب کچھ موجود ہو اور وقت پہ نہ ملے، یا کچھ موجود اور وقت پہ نہ ملے؟ اچھا اب کیا ہوگا؟ آپ کے لیے وہ سفر اذیت کا سفر ہوگا، لیکن آپ کی دوستوں کے لیے وہ انجوائمنٹ کا سفر ہوگا. بس یہ ہیں 2 باتیں جس کو کل نفس ذائقۃ الموت کی صورت میں قرآن بتاتا ہے. ہر نفس چکھنے والا ہے. ایوری سول ول ٹیسٹ. کیا؟ ذائقۃ الموت. اب اس پہ میں اگر بلاغہ پہ چلی جاؤں تو ذائقہ کیوں آیا، یذوق کیوں نہیں آیا، تذوق کیوں نہیں آیا، اور یہ چھوڑ دیجئے. اس وقت اپنے اوپر لیجئے، مت یاد کریں پیاروں کو، خود کو یاد کریں. جس کی تیاری ہے وہ پوری تیاری سے جائے گا. اس کے لیے موت ایک فن اینڈ فرولک ہے، اس کے لیے موت ایک خوبصورت ایکسپیرینس ہوگا. فن پلکس ہے، محبوب سے ملاقات ہے. بندہ مومن ساری زندگی تو اللہ سے جدائی سہتا ہے. بیٹھے ایمان والا ساری زندگی اللہ کا قرب ڈھونڈتا ہے. نماز میں اللہ کو ڈھونڈتا ہے، قرآن میں اللہ کو ڈھونڈتا ہے، بندوں کی خدمت میں اللہ کو ڈھونڈتا ہے، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں میں اللہ کو ڈھونڈتا ہے، اور اپنی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے بھی اللہ کو ڈھونڈتا ہے کہ اللہ اتنی پیاری چیزیں آپ نے مجھے دی. یعنی ایک مومن کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کی صورت میں ہر لمحے اپنے رب کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو موت کا پیغام تو محبوب کی طرف سے ایک سندیسہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والی روح، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے، اور چل داخل ہو جا میرے بندوں میں. فادخلی عبادی وادخلی جنتی، چل میری جنت میں. کیا پتہ چلا؟ مومن کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چیز موت ہے، کیونکہ موت کے بعد ہی تو اس کو یا جنت یا رب کا دیدار ملنا ہے. اور وہ ترس رہا تھا اس کے لیے، اور وہ تیاری سے تھا. کسی کی میں بات سن رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ ایک مسجد کے امام صاحب ہے، تو جب بھی کوئی جنازہ پڑھتے ہیں نا، تو جب جنازہ سامنے ہوتا ہے اور سب بالکل اٹینٹو کھڑے ہیں، تو پھر وہ اس وقت پہلے یہ بات کرتے ہیں، اور ہر جنازے سے پہلے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ذرا تھوڑی دیر سوچو، یہ وہ نہیں تم ہو. کیا تم تیار ہو؟ اور اگر آج کا دن جیسے 26 اگست 2023 3:02 پہ ہم یہ بات سن رہے اور کر رہے ہیں،
اس وقت اگر میں اپنے اوپر لوں کہ یہ میرے جانے کا وقت ہو، یہ اس وقت میں دنیا سے جا چکی ہے 1 دن 2 دن پہلے، اور آج میرے پیارے مجھے یاد کر رہے ہیں، اور میری موت کی خبر سن کر میرے پیارے کیا کہیں گے؟ اگر میں اور آپ اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو لے آئیں تو ہمیں دوسروں کی موت سے فائدہ لینا نصیب ہو جائے، کیونکہ السعید من وعد بغیرہ، خوش قسمت ہے وہ جو دوسرے کے حال سے نصیحت لے لے، اور کفا بالموت واعظا، کافی ہے موت ہی واعظ، یعنی آپ کو دوسروں کو واعظ دینے، درس دینے، ریمائنڈر دینے، لیکچر دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کبھی نہیں دیکھا کسی کو مرتا دیکھتے؟ کبھی لفظ موت سنا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، تو وہ جو موت آئی تھی نا، وہ ایک واعظ آیا تھا، ایک درس دینے والا آیا تھا، ایک سمجھانے والا آیا تھا، اور موت تو آنی ہے۔ اچھا کام کر کے دنیا میں تیاریوں کے ساتھ جائیں گے تو موت مزے کی چیز ہے، مومن کی روح اچھلتی کودتی اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، انجوائے کرتا ہے مومن اپنی موت کو، سوچ کے بھی دنیا میں انجوائے کرنے لگ جاتا ہے، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ایمان کی علامتوں میں سے ایمان کی موت ہے کہ مومن کے چہرے پہ مرنے کے بعد راحت ہوتی، خوشی ہوتی۔ وہ ساری حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہے، کتابیں تک ہم نے پڑھ لی، موت کا باب، موت کا بیان، ہاں، لیکن اس وقت ذرا سا سمجھیے کہ وہ موت جس سے انسان بھاگتا ہے، سورۃ جمعہ میں اللہ کہتے ہیں وہ موت جس سے تم تفرون منہ، تم بھاگتے تھے، آ گئی ہے۔ اگر بادشاہت کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو فرعون کبھی نہ مرتا، یعنی بادشاہوں کو اگر موت نہ آتی نا تو فرعون کو نہ آتی، اور اگر حکمت کے ذریعے موت کو ٹالا جاتا تو افلاطون کو کبھی موت نہ آتی، اور اگر طاقت کے ذریعے موت کو پچھاڑ دیا جاتا تو دنیا کے بڑے بڑے پہلوان، جس میں ایک رستم پہلوان بھی تھا، اس کو موت نہ آتی، اور اگر محبت اور وفا شعاری کے لیے یہ چیز موت کو ٹالتی نا تو کبھی کوئی ماں اپنے بچے کو مرنے نہ دیتی، اور کوئی بیوی اپنے شوہر کو جانے نہ دیتی۔ اور ایک جملے میں بات پوری کر دوں، ہم اکثر جانے والوں پہ کہتے ہیں ہائے میں بھی ان کی بڑی ضرورت تھی، ابا کی ضرورت تھی، اماں کی، بھئی وہ تو پال چکے، آپ کو بڑا کر چکے، اب تو آپ اپنے گھر میں نہیں، اب ہمیں اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے اپنے اماں ابا سے مشوروں کی ضرورت تھی۔ کیا آپ ان کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے؟ زندگی میں تو آپ نے کوئی پوچھا نہ ان سے کچھ، لیکن یہ ہمارے یہاں ایک جھوٹی محبت ہوتی ہے، یاد کرتے ہیں، ٹسوے بٹھاتے ہیں، ٹسوے بہاتے ہیں۔ تو بات کیا ہے کہ اگر ضرورت کے ذریعے موت کو ٹالا جاتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی، آپ کبھی اس دنیا سے نہ جاتے۔ کائنات کی ہر چیز فناح کے ساتھ داغدار ہے۔ ایک سٹیمپ ہوتی ہے نا، مہر، ناروے کے ہر نوٹ پہ ناروے حکومت کی سٹیمپ ہوگی، آپ کے اسکول نور القرآن کی ایک سٹیمپ ہوگی جو آپ کے ہر لیگل ڈاکیومنٹ پہ لگی ہوگی نا، بالکل آپ کے میرے ہاتھ میں ایک سٹیمپ ہے۔ ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا، اسمبل ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھا جاتا ہے، وہاں اس پر ایک سٹیمپ لگتی ہے، اور وہ سٹیمپ کیا کہتی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ بچہ ماں کے پیٹ سے ہی فوت ہو جائے گا، یہ بچہ دنیا میں آئے گا تو سانس لے کے مرے گا۔ پچھلے دن ہمارے اپنے کلوز فیملی میں بالکل 2-3 دن کے بچے کی ڈیتھ ہوئی، پہلا بچہ۔ کتنی ارمان، محبتوں اور کتنی نظروں کو یعنی انسان تصور میں لا کر دیکھے جو اس کا انتظار کرتے ہیں، کتنی تیاریاں، کتنے ارادے، کتنے پلان، نام یہ، کپڑے یہ، چلا گیا وہ بچہ، کوئی نہیں روک سکا، کیونکہ مہر لے کر آتے ہیں۔ خدائی کے دعوے دار بھی موت سے ڈرتے تھے۔ فرعون کو دیکھیے مرتے وقت کیا کہہ رہا ہے کہ ابھی نہیں مرنا مجھے، اور دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہے، خدائی تک میں اختلاف ہے، مگر موت میں اختلاف نہیں۔ کوئی آج تک دنیا میں اللہ کو بھی جھٹلانے والا، ایتھیسٹ، دہریہ، ایگنوسٹک، I don't trust in God, God doesn't believe, God doesn't exist، یہ کہنے والا بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ I don't believe in death۔ وجہ ہر دن اس کی گواہیاں مل رہی ہیں، مسجدوں کے ممبروں پہ اور اعلانوں پہ اور ہر چیز میں ملتی ہیں
تو اختلاف اس میں نہیں ہے کہ مرنا ہے کہ نہیں، ہاں مذاہب کے نام پہ اور مسالک کے نام پہ، مرنے کے بعد کیا ہوگا اور کیا کرنا ہے اس میں اختلاف ملتے ہیں۔ ہم مسلمان کتنے خوش قسمت ہیں، یقین کریں کہ اسلام نے تو موت کو بھی خوبصورت کر دیا۔ مثلا ہندو دھرم جو ہمارے کلچر میں بہت قریب محسوس کیا جاتا ہے نا ہر موقع پہ، پر پریکٹیکلی بھی لوگ قریب رہتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اس جنم میں اچھے کام کرو تو اگلے جنم میں آپ ایک اچھے روپ میں آؤ گے، اس جنم میں برے کام کرو تو اگلے جنم میں آپ جانوروں اور خنزیروں اور کتوں کی شکل میں آؤ گے۔ جنم جنم کا ساتھ کا لفظ تو آپ نے بھی سنا ہوگا نا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ مر کے مٹی، اگنوسٹک کہتے ہیں مرے تو مٹی، مسلمان اور اسلام کیا کہتا ہے مالکی یوم الدین۔ ہر روز 17 بار آپ کو مجھے ایک پیغام ملتا ہے، یا ہم خود بول رہے ہوتے ہیں یا کوئی دوسرے ہمارے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ تم نے ایک مالک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کس دن؟ وہ یوم الدین ہے، بدلے کا دن۔ آج کے بعد اگلی جو نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عصر کی، اس میں جب ابھی یا کا نعبدو سے پہلے مالک یوم الدین کہیں گے نا تو سمجھ جائیے گا کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے۔ دیکھیے اگر گرامر تھوڑی سی بیچ میں لے آؤ نا تو اللہ کی جو صفت ادھر آنی چاہیے تھی وہ کیا آنی چاہیے تھی؟ قاضی، فیصلے کرنے والا، قاضی یوم الدین، یہ نہیں آیا، مالک یوم الدین آیا۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ قاضی بھی مجبور ہے، قانون کا پابند ہے، حکومت اس کو پوچھ سکتی ہے، اس سے بڑی عدالت اس کے فیصلے کو چیلنج کر سکتی ہے، لیکن مالک تو آزاد ہے، جو چاہے کرے، جس کے ساتھ چاہے کرے۔ تو یہ زندگی کیا ہے، اس کا ایک دوسرا نام لکھیے، زندگی کا ایک دوسرا نام رکھیں ہمارے اختیار کا آخری دن۔ جب تک زندہ ہیں اختیار موجود ہے، سو لیں، جاگ لیں، کھا لیں، پی لیں، نماز پڑھ لیں، فلم دیکھ لیں، گانا سن لیں، اچھا کر لیں، برا کر لیں، کچھ بھی نہ کریں، پورا اختیار ہے۔ لیکن موت کیا ہے؟ اختیار کے چھننے کا نام۔ مرتے ہی سب سے پہلے ہماری جو چیز چھنتی ہے نا وہ اختیار، اور اختیار کی انگلش بولو چوائس۔ میرا جسم میری مرضی زندگی ہے، مرنے کے بعد آپ کا جسم آپ کی مرضی نہیں رہے گا۔ میری زندگی میری مرضی، مائی لائف سٹائل، یہ زندگی کا سلوگن ہے، مرنے کے بعد نہیں ہوگا۔ میرے بچے، میرا کاروبار، میرا پیسہ، میری گاڑی، میرا گھر، میرا حسن، یہ زندگی کے کھلونے ہیں، یہ کھلونے اللہ چھین لے گا آپ سے موت کی صورت میں۔ یاد رکھیے کہ پیدا ہوا انسان تو کچھ دیر کے لیے تھا مگر رہے گا ہمیشہ۔ آج میں اور آپ جس دنیا میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہماری زندگیوں کے مختلف مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ آپ اور میں اس دنیا میں جب آئے تھے تو کیسے آئے تھے ہمیں تو نہیں یاد، لیکن آپ دوسروں کا آتا دیکھتے ہیں تو ہر بچہ آج بھی ویسے ہی آ رہا ہے۔ آدم کے پہلے بچے سے لے کے قیامت تک کے آخری بچے کے پیدا ہونے کا طریقہ ایک ہی رہے گا، چاہے دنیا چاند پہ نہیں مریخ پہ پہنچ جائے۔ آپ کی ساری دنیا کی مشینری اور ڈاکٹری اور میڈیکل سائنسز سب ترقی بھی کر لینا، پھر بھی یہ رہے گی، طریقہ نہیں بدلے گا۔ ہم فطرت کے اصول بدل دیں وہ اور کہانی ہے، وہ تو شیطان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ فَلَيُغَيِّرَنَّ خلق اللہ، میں اللہ کی تخلیق کو بدلوں گا۔ پہلے تو ہم اس پہ پلکنگ کی آیت حدیث سنا کے آگے لے جاتے تھے، اب تو اس ایک لفظ کے اوپر آپ کو چیپٹر کھول کے دکھانے پڑتے ہیں کہ آج کا انسان کیسے کتا بن رہا ہے، آج کا انسان کیسے ہینڈی کیپ بننا چاہتا ہے، آج کا لڑکا کیسے لڑکی بننا چاہتا ہے، آج کی لڑکی کیسے لڑکا بننا چاہتی ہے۔ یہ جس دور میں آپ اور میں ہے نا، یہ 2001 سے لے کے آج 2 سال کرونا کے بعد کے سال، اس میں یہ ایجنڈے فل فلیج کھل کے سامنے آ گئے، پہلے بھی تھے، اندر تھے، اب باہر آ گئے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ جو جیے گا نا، وہ اس کی دنیا بھی جنت ہوگی۔ مومن کی پہلی جنت دنیا۔ علامہ اقبال کا ایک فارسی کا شعر ہے، کہتے ہیں اے انسان تجھے کچھ یاد ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا نا تو رو رہا تھا اور تیرے گھر والے خوش تھے، ہنس رہے تھے، کوئی کہتے ماں بن گیا، کوئی کہتے ماں بن گئی، کوئی چچا ماموں پھپھو بن گئے، ہے نا۔ ایسی زندگی گزارو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تم مسکرا رہے ہو اور تمہارے پیارے رو رہے ہو۔
آپ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجے گے؟ حق کی گواہیوں کے لیے. اللہم انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق وجنتک حق ولقاؤک حق. یہ میں نے 5-6 لفظ بولے ہیں دعائے تہجد سے. کھولیے اسن المسلم، شروع میں بالکل ایگزیکٹلی شروع کے چیپٹرز میں تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک طویل دعا مانگتے تھے نا، اس میں یہ 4 ہیں اور بھی بہت کچھ ہے. حق اللہ ہے، اللہ کا نام ہے الحق. تو میرے آپ کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد حق بولیں، حق سنیں، حق کا ساتھ دیں، زندگی میں شہادت حق دیں اور موت شہادت کی مانگیے. حق کی راہ میں جان قلم ہو جائے جب قتال کا مرحلہ آ جائے. جس نے یہ حق ادا کر دیا اس کی موت اس کی زندگی سے زیادہ خوبصورت ہوگی. جس نے ان میں سے کسی ایک حق کی حق تلفی کی اس کی موت ایسی نصیحت آموز ہوگی کہ ساری زندگی کی خوشیاں بھول جائے گا. چلیے یہ تو باتیں ہم نے کر لی. آپ کہتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. ہمارے پنجابی کلچر میں کہتے ہیں فوت ہو گئے، فتیدگی ہو گئی، ایسے ہی بولتے ہیں نا. لیکن اگر اچھی شستہ اردو بولے نا تو لوگ کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا. لکھیے لفظ فتیدگی اور فوت لفظ کدھر ہے قرآن میں؟ سورۃ حدید میں. ما فاتکم، غم نہ کھاؤ اس پہ جو تم سے چوک گیا. فاتا یفوتو، فوت کہتے ہیں چوک جانا، مس اٹ. آپ کی بس مس ہو گئی، فاتل بس مس ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ بھی لفظ قرآن کا اور یہ بھی عربی کا لفظ ہے. لیکن لفظ انتقال منتقلی ہے. اس کو انگلش میں ہم کہیں گے ٹرانسفر. آپ اوسلو سے موو، اور بڑا آسان لفظ ہے موو ہونا، شورے ہو جانا، کسی کا ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جانا. لفظ انتقال آج پہلی دفعہ نہیں آپ کے ساتھ لگا. لکھیے ہم میں سے ہر ایک نے 4 دفعہ منتقل ہونا ہے یا ہو چکے ہیں. سب سے پہلے انسان یعنی میں بھی اور آپ بھی اپنے باپ کی پشت میں تھے، سپرم کی صورت میں. اللہ نے سورۃ طارق میں پوچھا ہے کہ من ای شیء خلق، اے انسان تجھے کہاں سے پیدا کیا؟ کبھی سوچا تو نے تو کیا تھا؟ من منی یمنا سورۃ واقعہ میں آتا ہے، من ماء دافق آتا ہے سورۃ طارق میں. سب سے پہلے انسان اپنے وجود کے ساتھ باپ کی پشت میں ہوتا ہے. جب ایک لڑکا بالغ ہوتا ہے اس کو شادی کی خواہش ہوتی ہے، وہ اندر کا وجود اچھل رہا ہوتا ہے کہ مجھے منتقل کرو. پھر شادی ہوتی ہے تو باپ کی پشت سے پہلا انتقال ہوتا ہے رحم مادر میں. کنسیو کرتی ہے ایک ماں، شوہر بیوی کا جائز تعلق. اس مادے کو جس سے ایک بچہ تخلیق ہوتا ہے ایک عورت کے رحم میں ڈال دیا جاتا ہے. وہاں پہلے قدردان بیٹھے ہوتے ہیں، ملینز سپرمز نکلتے ہیں ایک مرد میں سے، ملینز ایک وقت میں، اور ان میں سے ایک سپرم آپ ہے اور میں ہوں. صرف ایک کنسیو کرتا ہے. اگر 2 کر دیں تو ٹوینز ہو جاتے ہیں، 3 ہو جائیں تو ٹرپلٹس ہو جائیں گے. کس کے فیصلے سے؟ اس کے جس کو دنیا میں بھول کے ہم اپنی زندگیوں میں کھو جاتے ہیں. تو پہلا انتقال کیا تھا؟ پشت پدر سے رحم مادر تک. اب یہ رحم جو تھا نا اس باپ کی پشت سے بڑی جگہ تھی. سب کو سائنٹیفک فیکٹس آج پتہ ہے، سبھی کو پتہ ہے رحم کتنا ہوتا ہے جس میں بچہ وقت کے ساتھ گرو ہوتا ہے. اور اتنی اللہ نے فلیکسیبلٹی دی کہ چھوٹی بچی کا رحم چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن جب بچہ پیٹ میں آتا ہے تو وہ بڑھتے بڑھتے یہ جو ماں کا پیٹ ہوتا ہے پریگننٹ یا کہہ لیجیے گراویٹ مدر ہے، اس کے پیٹ میں جب وسعت ہے یہ رحم بڑھ جاتا ہے نا اندر. تو بچے کو اچھا لگنے لگ گیا، مجھے آپ کو اچھا لگا. وہاں سے خود بخود خون آ رہا ہے، ماں کا کھانا آپ کو مل رہا ہے، گلوکوز مل رہا ہے، بچہ بھی یورینیٹ کرتا ہے. بچے کے بھی فضلے ہوتے ہیں، وہ ماں کے ایکسکریشن سسٹم کے ساتھ نکل گئے. دل لگ گیا، مزہ آنے لگا. لیکن یہ جگہ دل لگانے کی نہیں. اصل میں جو میسیج ہے نا ہمارا ہر جگہ وہ یہی ہے. یہ جو ہم اپنے بچوں کو 20 سال کا اور 25 سال کا کرتے ہیں اور شادی نہیں کرتے نا، جرم کرتے ہیں. ایک لڑکا ایک مرد جب شادی کی طلب محسوس کرتا ہے نا، یہ اگلی نسل آنا چاہ رہی ہے،
ہم روکے بیٹھے ہیں کہ رسموں کے نام پہ، رواجوں کے نام پہ، تیاریوں کے نام پہ اور کئی ناموں پہ جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ غیر فطری زندگی ہے ہماری، جینا بھی نہ آیا مرنا کہاں آئے گا، ہمیں خوشیاں منانی نہ آئی غم کیسے آئیں گے۔ تو ماں جو بچی بالغ ہوتی ہے نا، ینگ بچیاں جب پیوبرٹی پہ آتی ہے نا تو وہ اس بچے کا انتظار کرتی ہے۔ مجھے آج بھی یقین کرے میں کانپ جاتی ہوں جب میں سوچتی ہوں کیا میری ایج ہوگی جب میں نے سائنس میں یہ ٹاپک پڑھا ہوگا، ایف ایس سی میں پورا عورت کا لڑکی کا ریپروڈکٹیو سسٹم پڑھاتے ہیں نا، تو اس میں ایک جملہ میرے آج بھی میری اس بک اور میری سائنس ٹیچر کی زبان سے سنا میری آنکھوں میرے لاشعور میں، کانشیس اور سب کانشیس میں، اور وہ کیا تھا؟ A girl's womb awaits the arrival of sperm. ایک ینگ بچی جو بالغ ہوتی ہے اس کا جو یوٹرس ہے نا وہ روز انتظار کرتا ہے کہ اس میں کوئی سپرم آئے۔ اسلام اس کو کیا کہتا ہے کہ جب بچہ اور بچی بالغ ہو جائیں شادی کر دو۔ یہ جرم ہے ہمارا، دیکھیں معاف کریں مجھے، لیکن جب اللہ کے قوانین کو توڑ کے جیتے ہیں تو خوشی کہاں سے آنی ہے؟ یہ آج شادیاں نہیں ہو رہی ہیں تو نبھ نہیں رہی، دل نہیں مل رہے، ذہن نہیں مل رہے، سوچیں نہیں مل رہی۔ آپ نے پرانا کر دیا اس بچے کے جذبوں کو۔ وہ 12 سال کی عمر میں ماں بننے کو تیار تھی، وہ لڑکا 15 سال کی عمر میں باپ بننے کو تیار تھا، آپ نے 10 سال ہی اوپر کر دیے نا، تو اس کو 22 اور اس کو 25 کا کر کے آپ نے اس کے سارے جذبے ہی مار دیے۔ پھر اس کو غلط طریقے اختیار کرنے پڑیں گے، پھر اس کے ساتھ کئی چیزیں ہوں گی۔ تو فطری طور پہ یہ جو آپ کو پتہ ہے جو لڑکیوں کا سائیکل ہے یہ کیا ہے؟ ہر مہینے، اب دیکھیں میرا دل پھر سائنس پہ آ جاتا ہے تو میں بے قابو ہو جاتی ہوں۔ یہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ میں سے کس نے پڑھی ہے سائنس؟ کسی نے بھی نہیں پڑھی۔ یہ یوٹرس ٹوٹتا ہے، یہ ماں کا جو رحم جس میں بچے نے پلنا ہے نا، ہر مہینے اس کی موت ہوتی ہے۔ وہ ویٹ کرتا ہے سپرم آئے، سپرم آئے، سپرم نہیں آتا تو وہ دکھ میں نا خودکشی کر لیتا ہے۔ آپ کی میری زبان سچ ہے۔ یہ وہ یوٹرس کی والز کا بلڈ عورت کے جسم سے نکلتا ہے، اور یہ فطرت کیا کہتی ہے کہ جب وہ تیار ہے، آپ کو بھوک لگی ہے تو کھانا کھائیں گے، تو بھوک کھائیں گے نا، مزہ آئے گا۔ تو نہ دے کوئی کھانا، 2 4 6 گھنٹے گزر جائیں تو بھوک مر جاتی ہے۔ یہ ہمارے بچوں کی 20 22 23 40 24 سال کی عمروں میں بھوک مر چکی ہوتی ہے، مانے نہ مانے، پھر وہ اور آرٹیفیشل طریقے ہو رہے ہوتے ہیں، تبھی نہیں گھر نبھ رہے۔ تو خیر، پدرے کیا کہتے ہیں، پشتے پدر سے رحم مادر پہلی دفعہ میں انتقال کر گئے تھے۔ ماں کے پیٹ میں دل لگتا ہے، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، چاہے وہ پیٹ میں بچے کو سمجھ آنی ہو رہی ہو۔ اس کے بعد پھر ہم ایک دفعہ پھر انتقال کر گئے، پھر ایک دفعہ وہ کیا رحم مادر سے اس دنیا میں آئے۔ اس کو آپ کہتے ہیں ڈیلیوری۔ ماں کے پیٹ میں کیا تھا؟ خون، لوتھڑا، کچھ ٹیشوز، بلڈ، کوئی گلوکوز آتا ہوگا اندر، کچھ انزائمز ہوں گے۔ جب بچہ باہر آیا تو اس سے بہت بڑی دنیا، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، ماموں، چچا، خالو، پھپھا، کتنے رشتے مل گئے۔ اب یہ اچھا لگنے لگ گیا۔ اچھا، پشتے پدر میں کہاں کتنے سال رہا؟ باپ لڑکے کے بالغ ہونے سے لے کر اس کے کنسیو کروانے تک۔ ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے رہا؟ 9 ماہ سے 10 کے بیچ میں، کبھی 7 ماہ کا بھی بچہ باہر آ جاتا ہے۔ اب اس دنیا میں آپ اور میں آ گئے۔ یہ ہے اس وقت میرا آپ کا تیسرا مرحلہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون۔ اور آیت کہاں آئی ہے؟ قصہ آدم اور ابلیس پہلی دفعہ قرآن میں جہاں آیا اس کے فوراً اینڈ پہ، فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ۔ اور اگر آپ میں سے کسی کو ان 4 مراحل کی ڈیٹیل سننی ہے نا، انہی نام پہ لیکچر یوٹیوب پہ موجود ہے۔ یہی آیت میں نے 2 دفعہ دیا ہے پچھلے 1-2 سال کے اندر، اور موجود ہے یوٹیوب پہ، یہ بھی مجھے پتا ہے، ویب سائٹ پہ لے لیجئے، کہ ہم 4 موتوں میں سے، زندگیوں کے بیچ میں سے اس وقت اب ہماری کون سی ہے؟ تیسری۔ اب چلیے آگے، یادیں اور باتیں، پیاروں کی یادیں آ رہی ہیں، پیاروں کی باتیں آ رہی ہیں۔ اب دنیا سے جب کوئی جاتا ہے تو یہ تیسرا انتقال ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے دنیا سے عالم برزخ کی طرف۔ برزخ کیا ہے؟ ایک پردے کے پیچھے کی چیز، جیسے اس بیریئر کے پیچھے کیا ہے؟
اس دیوار کے باہر کیا ہے؟ اگر نہ دیکھا ہو تو مجھے نہیں پتا کیا ہے۔ برزخ ایک پردہ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ مومنون کی آیت آخری رکوع میں 18ویں پارے کو جا کے دیکھ لیجیے گا۔ پردہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہوتا، قرآن اور حدیث میں نہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا مرنے والوں کے بعد مرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسی لیے جو غیر مسلم لوگ ہیں نا، ان کو موت کا یقین نہیں آتا، ان کا اپنے مردوں کو دفنانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا۔ کیوں نہیں کر رہا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں دس از لاسٹ ملاقات۔ اور میں اکثر خود بھی سوچتی ہوں کہ اگر ہمیں یہ یقین نہ ہو نا کہ مرنے کے بعد جینا ہے اور دوبارہ ملیں گے پیاروں سے، تو ہمیں بھی نہ چاہنا ہے۔ کیوں ڈیڈ باڈی کو دیکھتے دیکھتے دیکھنے کو دل کر رہا ہوتا ہے؟ اب تو یہ سوچیں نا جدائی ہے، لیکن ہم نے اپنے کتنے رشتے دار پچھلے 3 سال سے نہیں دیکھے۔ آپ کہیں گے میں پاکستان بھی گئی پھر بھی نہیں ماموں ملے، چچا کے گھر گئی تو وہ تھے نہیں۔ اب ذرا آج یہاں سے اٹھنے کے بعد جا کے گھر میں اپنے سارے پیارے رشتوں کی لسٹ بنائیے گا اور سوچیں کس سے ملے ہوئے کتنے دن ہو گئے، پھر اپنے پیاروں کی بنائیں، دوستوں کی، سہیلیوں کی، پھر اپنے وہ جو آپ کے محسن ہوتے ہیں، آپ کے ٹیچرز، کس نے سائنس پڑھائی، کسی نے فزکس پڑھائی، کسی کو ماسٹرز میں، کسی میں۔ آپ آج لسٹیں بنائیں گے نا، حیران ہو جائیں گے۔ کئی لوگوں کو اب 10 سال سے نہیں ملے، لیکن جو ہی ان کے انتقال پر ملال کی خبر آنی ہے نا، تو آپ نے بے چین ہو جانا ہے۔ تو جب کوئی اس دنیا سے آگے جاتا ہے نا، تو یہ اس کا دنیا سے عالم برزخ ہے، ابھی بھی آخری نہیں ہے۔ اور برزخ کتنا لمبا ہے؟ سوچئے ذرا، حضرت آدم سے کا برزخ کب سے شروع ہوا اور آج بھی برزخ ہے۔ نوح علیہ السلام، نوح کے بیٹے، آدم کا پہلا بیٹا جو قتل ہوا، اس کی برزخ آج تک ہے، قیامت تک ہے۔ برزخ لانگ 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 ٹائم ہے۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کچھ دن، اس دنیا میں 60 سے 70 سال ایوریج، زیادہ کھینچ لیا آپ نے، ناروے میں 100 سال کر لیا، پر وہ جینا کیا جینا ہے جس میں جینا ہے کوئی؟ وہ شکر کریں ہمارے دنیا سے جاتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ سورہ بس ہمیں نہیں کہتے فَأَمَاتَهُ وَأَكْبَرَ وَأَمَاتَهُ فَأَكْبَرَ، نعمتیں گنائی جا رہی ہیں پیچھے سے، اور کہا جا رہا ہے پھر ہم نے انسان اس کو موت بھی دی، پھر اس کو قبر بھی دی۔ تو سوال ہوتا ہے کہ یہ کون سی نعمت ہے؟ اس لیے کہ اگر دنیا میں جب سے دنیا بنی وہ سارے آج بھی زندہ ہوتے ہیں، ہمارے اپنے، ماں، نانی، پر نانی، پھر اس کی نانی، دادی، پر دادی، چر دادی، وہ سارے ادھر ہوتے، سنبھالے جاتے ہم سے، کیڑوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے بڑی عزت دی ہے موت کو، موت کی اس کو پردے میں ڈال دو۔ اماں جی چلی گئی، شکر ہے عزت سے گئی، بہو بیٹیوں کے اوپر اور بوجھ نہیں ڈال سکتے تھے وہ۔ ابا جی چلے گئے، عزت سے چلے گئے، اور جن کو ہم نے بھاگتے دوڑتے دیکھا ہو، جب ہم ان کو بے چین اور بستروں پہ مرتا دیکھیں، اچھا تو نہیں لگتا، لیکن یہ شکر ہے موت پردہ، تبھی تو موت کو پردہ کہتے ہیں۔ ہمارے پردے رکھ لیے، اور پھر قبر اس سے بڑا پردہ، مرنے کے صرف 10 گھنٹے کے اندر مرنے والے کی جو باڈی ہے نا، ڈیڈ باڈی، اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، آپ نے اگر سننا ہو نا تو ایک پوری ویڈیو اس کی ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ جس سال آل انسان کا دورہ قرآن کیا تھا نا، سال مجھے اب یاد نہیں ہے، وہ سال میں ایک ویڈیو دی تھی کہ 10 things happen after death۔ یہ آنکھیں ابل کے باہر آ جاتی ہیں، جسم گل جاتا ہے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا، یہ مٹی میں مٹی، کیلشیم میں، اور پوٹاشیم میں، زمین میں مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ برزخ یہ لمبا ہے، اور برزخ کے بعد پھر ایک اور زندگی اور موت ہے، اور وہ ہے اسلام کا بیلیف، مرنے کے بعد جینا ہونا۔ یہ اسلام نے جو آپ کو مجھے جسم اور روح کا سفر دیا ہے نا، یہ بہت امید افزا ہے۔ اب چلیں، یہ تو ہو گیا، اس کو تو پیچھے کر دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا۔ جرنی آف سول، اسی نام پہ سورۃ الاعراف کی آیت لا تفتح لهم ابواب السماء، اس پہ، اور اسی طرح سے سورۃ ابراہیم کی ایک آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا، یہ وَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ والی آیت سے آگے، اس میں پورا جرنی آف سول حدیث کی روشنی میں ہم نے سیکھا بھی ہوا ہے۔ آپ سننا چاہیں تو آپ بعد میں سنیں، لیکن آج اب میں اس بات کے بعد آپ سب کو ایک چھوٹا سا میسج دوں گی کہ ہم اپنے دنیا سے جانے والوں کے بارے میں کیا سوچیں۔ قرآن کی آیت سورۃ توبہ 100،
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اس کا ذرا سا ترجمہ توجہ میں رکھیے۔ جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100۔ آج سے آپ اس کو ایک خوبصورت سے فریم میں، بلکہ یہ جو آپ کو سلائیڈ دی جا رہی ہے نا، کھول دیجیے اسے، جو سلائیڈ آپ کو دکھائی جا رہی ہے نا، بعد میں یوٹیوب سے جا کر اس کی پکچر لے لیجیے، کبھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کا ایک خوبصورت سا قطعہ بنا کر اپنے گھر میں جہاں بھی آپ کی توجہ ہو وہاں ڈال لیجیے گا۔ یہ آپ کو مجھے اس زندگی کو استعمال کرنے کے بہترین طریقے بتا رہا ہے۔ آئے سب ایک ہی طرح سے، جانا بھی سب نے ایک ہی طرح، لیکن اس دنیا میں رہنے کے کچھ ادائیں، کچھ آداب نئے ہیں۔ کچھ لوگ اس دنیا سے سابقون الاولون بن کر جاتے ہیں، مثلا ہر نیکی میں پہل، ہر اچھے کام پہ لبیک، ہر برائی کے کام سے رکنے میں سب سے آگے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو نچوڑا، اپنے ٹیلنٹ کو نچوڑا۔ آج کی سائنس یہ بات بتاتی ہے کہ دنیا سے ایک ایوریج بندہ جب جاتا ہے تو صرف 5% آف برین یوز کر کے جاتا ہے، 95 ٹیلنٹ، سکلز سب قبر میں دفن ہوتا ہے۔ روئیں اس کو کہ جس کا 95% یوز ہی نہیں ہوا۔ آج جا کے گھر کی ذرا موٹی موٹی صفائی کریے گا، کتنی ان یوز چیزیں نہیں مل جائیں گی، پڑی پڑی آپ کو یاد ہی نہیں ہے۔ فریج کھولیے گا ذرا کسی دن، سبزیاں والا خانہ، کہیں کونے میں ایک جلا ہوا گلا ہوا ٹماٹر ہوگا جو آپ کی بے توجہی کی وجہ سے ضائع ہو گیا، پھپھوندی لگ گئی۔ زندگی کو ایسا یوز کریں۔ دیکھیں آج میں زندہ ہوں نا، آپ بھی زندہ۔ 26 اگست 2023 3:30 پہ آپ بھی زندہ، میں بھی زندہ ہوں، الحمدللہ۔ نچوڑ لیں خود کو، اللہ کی دی ہوئی امانتیں بندوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ اللہ کا ایک ماسٹر پیس ہیں۔ کبھی آپ کو مہاجر بننا پڑے گا، کبھی انصار، یعنی کبھی آپ ایٹ اے گیونگ اینڈ ہے اور ادروائز آپ ریسیونگ اینڈ پہ۔ آپ فرسٹ بنیے، بی دا پائنیئر۔ سو کے، کھا کے، دعوتیں کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے، جی کے، وہ بھی جائیں گے۔ وہ کون ہے؟ جو سیکنڈ لیول پہ تابعین، جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ پھر ان کی پیروی کی، یعنی ایک بندہ خاندان اور معاشرے کا سابقون الاولون بن جاتا ہے، باقی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ آپ وہ بنیے، بارش کا پہلا قطرہ بنے۔ آپ وہ کیجئے جو آپ کی دوستیں نہیں کرتی، آپ وہ کریے جو آپ کی عمر میں آپ کی امی نہیں کر سکی، آپ وہ کیجئے جو آپ کی ہم عمر کزنس نہیں کر رہی، آپ وہ کیجئے جو آپ کی ایج گروپ کے دیسی کلچر کی خواتین نہیں کرتی۔ آپ کریں گے نا تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ میں شامل ہوں گے، اور جو آپ کے پیچھے چلیں گے آپ کو ان کا بھی اجر ملے گا۔ اللہ نے باغات بھی تیار کی ہیں، نہریں بھی ہیں، ہمیشگی بھی ہے، تو مومن کی جنت دنیا میں ہوتی ہے۔ یہ تو میرا پیغام تھا ہم سب کو، اپنے آپ کو بھی تو یاد کریں نا۔ میں کیا کر سکتی ہوں، کر لیجئے۔ کس چیز سے رک سکتی ہوں، کسی کو تکلیف دینے سے رک جائیے۔ آج آنکھیں بند ہوئیں تو اللہ کی پناہ، اس کے بعد نہ معافی مانگ سکیں گے نہ توبہ کر سکیں گے۔ دنیا سے روز رات کو جب سوئیں نا تو چیک کیا کریں، اللہ کوئی فرض تو نہیں میرے ذمہ اور کوئی قرض تو نہیں میرے ذمہ۔ قرض بندوں کے ہوتے ہیں، فرض اللہ کے ہوتے ہیں۔ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، جو کچھ، کوئی زکوٰۃ کی منی تو نہیں میرے دماغ پہ، کوئی میں نے وعدہ کر کے اللہ کے نام پہ چھوڑا تو نہیں ہوا، کچھ کمٹ کر کے تو پیچھے تو نہیں ہو گئی۔ یہ اللہ کے قرض ہیں،
اور کچھ قرض انسانوں کے ہوتے ہیں. اسی میں سے ایک شیئرنگ جب ہم نے یہ فلائر آؤٹ کیا تو اس پہ آپ کو بھی آپشن دی تھی, ابھی آپ کو موقع بھی دینے لگی ہوں کہ آپ آئیے یہاں اپنے کسی بھی پیارے کو یاد کریں, اور انشاءاللہ ہم اس سیریز میں آپ کو موقع دیتے رہیں گے. پورے شہر اوسلو میں یہ پیغام دے دیں کہ جس کو اپنے پیاروں کے لیے کوئی صدقہ جاریہ تیار کرنا ہے وہ ان کو یاد کرے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, اینڈ پہ سناتی ہوں, پہلے ذرا ایک شیئرنگ سن لیجئے. ایک بیٹی کی شیئرنگ ہے جو انہوں نے مجھے بھیجی کہ آپ اس پروگرام میں سنا دیں, اور اس کا ٹاپک کیا ہے کہ کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں جو کبھی چکائے نہیں جا سکتے. اور میرا خیال ہے کہ آپ سب سمجھدار ہیں, سمجھ گئے ہوں گے یہ کن کے قرض ہیں. یہ بینک کے لون نہیں ہے کہ جو ہماری زندگی میں نہیں پورے ہونے, بعد میں ہمارے بچوں سے بھی نہیں ہونے, نہیں, یہ ماں باپ کا قرض ہوتا ہے. تو ذرا سا ہم سب اس وقت میں آپ سب کو دعوت دوں گی, پہلے کہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کیونکہ یہ تو 100% بات ہے کہ ہم سب کے ماں یا باپ تھے یا ہے. بھائی بہن کسی کا ہے نہیں ہے, کسی کے بچے ایک ہی تھا, آپ اکیلی ہیں, لیکن یہ 100% سچ ہے کہ آپ کی ماں بھی تھی, ہے, باپ بھی تھے یا ہے. تو ہم پہلے ماں باپ کا قرض چکانے کی نوعیت ہے. یہ ایک شیئرنگ سن لے. یہ لکھتے ہیں کہ آپ کا سٹیٹس ابھی نظروں سے گزرا, کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں جو کبھی چکائے نہیں جا سکتے, اور یہ بات حقیقت ہے. انسان اپنے والدین کا قرض نہیں ادا کر سکتا. یہ کہتی ہیں کہ سب کے والدین کی طرح میرے والدین بھی دنیا کے سب سے بہترین والدین ہیں, اور میں اس وقت جو یہ پڑھ رہی ہوں اور جو وقت لے رہی ہوں نا آپ کا, یہ اس نیت سے لے رہی ہوں کہ میرے ماں باپ کے لیے بھی یہ بات صدقہ جاریہ ہو. ہم سب اس وقت اپنے ماں باپ کو گریٹیچیوڈ دے رہے ہیں. ہم اس وقت ان کو اور کچھ نہیں دے سکتے, تو کم از کم ہم ان کی ان احسانات اور ان قرضوں کا بوجھ ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور اور راحتوں سے بھر دیں, انتہائی صابر اور انتہا سے زیادہ شفیق باپ تھے. اس تصویر کو دیکھ کر مجھے اپنے والد صاحب کی درجنوں باتیں یاد آ گئیں. یعنی یہ جو فلائر تھا ہمارا, حرم میں جب کسی باپ کو اپنی بیٹی کو کندھے پر بٹھا کر طواف کرتا دیکھوں تو دل کرتا ہے کہ دیکھتی ہی رہوں. 1984 میں اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب کی. میں اس وقت چھٹی کلاس میں تھی. اچھی بڑی عمر کے باوجود مجھے ابو نے اپنے کندھے پر بٹھا کر طواف کرایا تھا, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مجھے کوئی کچل کر نہ چلا جائے. وقت گزرا, میری جوانی اور ابو کا بڑھاپا آ گیا, اور ڈاکٹرز نے ابو کو چلنے پھرنے سے معذور قرار دے دیا. مجھے بھی کچھ سیریس قسم کی بیماریوں نے گھیر لیا. میں ابو کو ویل چیئر پر طواف کراتی. یہ خود جنہوں نے بھیجا نا یہ سعودیہ میں رہتی ہے, تو آپ کو اس میں بہت حرم کا ذکر ملے گا. میں ابو کو ویل چیئر پر طواف کراتی. 2-3 چکر کے بعد ابو اپنی معذوری سے واقف ہونے کے باوجود کہتے, میری ماں تو تھک گئی ہوگی, یعنی میری بیٹی تو تھک گئی ہوگی, اب تو ویل چیئر پر بیٹھ جا, اب تو ویل چیئر پہ بیٹھ جا, میں چلاتا ہوں. اور میں ہر بار مطاف میں آنسوؤں سے رو کر کہتی, ابو یاد ہے آپ نے حج میں مجھے کندھے پہ طواف کرایا تھا. یعنی کما ربیانی صغیرہ کی یہ ایک عملی تصویر بن گئی نا, کہ جیسے انہوں نے میرے پہ رحم کیا تھا میں بھی کرتی ہوں. مجھے بچپن ہی سے مکہ جانے کا بہت شوق تھا. میں کبھی اگر 12 بجے رات ابو کو صرف اتنا کہہ دیتی کہ ابو مکہ یاد آ رہا ہے, ابو کہتے لاؤ احرام ابھی چلتے ہیں, فجر پڑھ کر واپس آ کر فوراً آفس نکل جاؤں گا. ایک اور قصہ جو میں کبھی نہیں بھول سکتی, میں کسی یعنی اسلامک ادارے میں پڑھاتی تھی. والد صاحب کولے کی ہڈی ٹوٹنے کے بعد مستقل ویل چیئر پر تھے. ایک دن مدرسے کی بس خراب ہو گئی. میں نے گھر ابو کو فون کیا کہ ابو پریشان نہ ہوئیے گا, مجھے شاید دیر ہو جائے, گاڑی خراب ہو گئی ہے. میرے معذور باپ نے ایک دم بے چین ہو کر کہا, میری بیٹی میں تجھے لینے آ جاؤں. ابو کبھی میرا نام نہیں لیتے تھے, مجھے ہمیشہ اسی طرح کہہ کر پیار سے بلاتے تھے, جبکہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے. یعنی ایک معذور باپ اپنی بیٹی کو کہہ رہا میں تمہیں لینے آ جاؤں. اس فون کو رکھ کر میں اسٹاف روم میں ہی رونا شروع ہو گئی. میری ساتھی ٹیچرز نے پوچھا کیا ہوا. میں نے ان کو قصہ بتایا تو اگلے لمحے سب ہی ٹیچرز آنسوں سے رو رہی تھیں.
اور کہہ رہی تھی کہ ماں باپ بھی کیا نعمت ہوتے ہیں۔ میں ایک طویل عرصے سے بیماری کی آزمائش میں ہوں۔ میرے ابو ہمیشہ بغیر بتائے میری بیماری سے واقف ہو جاتے تھے۔ میں ہمیشہ ان سے اپنی بیماری چھپاتی تھی، لیکن وہ کسی بھی ملک میں مجھ سے کتنے ہی فاصلے پر ہوں فون کر کے مجھ سے پوچھتے میری بیٹی بیمار ہو نا؟ وہ کہتے ہیں نا روحوں کے تعلق ہوتے ہیں، دور بیٹھ کے بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ میں کہتی ابو آپ خواہ پریشان ہوتے ہیں، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، لیکن ان کا دل ان کو آگاہ کر دیتا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری ماں کو ایمان، صحت، عافیت والی لمبی زندگی دے، اور یہ دعا آپ سب کے اور میرے لیے بھی ہے کہ ہم میں سے جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، ہماری نیکیاں اور ہماری دعائیں ان کے حق میں لگے، اور جو دنیا میں ہیں ہمیں ان کی دعائیں لینے والا بنا دے اور ان کو صحت اور ایمان والی زندگی دے۔ ابو کو فردوس میں جگہ دیں جس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت والی زندگی دیں، اور جو رب کے پاس پہنچ چکے ہیں ان کی بخشش فرما دیں، اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں۔ تو یہ ایک بیٹی کے جذبات تھے، ہم اس روشنی میں اپنے ماں باپ کے لیے بھی یہی بات کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گی یہاں سب سے پہلے سسٹر شمیم کو، جو ہمارے ساتھ ادھر میں دیکھ رہی ہوں، ان کو کدھر ہے سسٹر شمیم، آپ آئیے ذرا ادھر، اپنی امی کی نیت سے کوئی ایسی بات بتائیں جو حدیث ہے۔ آپ ادھر میرے پاس آئیے، اتنی دیر میں آپ ساتھیوں کو ایک حدیث سنا دوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پہلی بات یاد رکھیے کہ رشتوں کی قدر ان کی زندگی میں کر لیجئے۔ جانے کے بعد ذکر کیا تو ان کو کیا لگا؟ اولاد جو مرضی کر کر کے بھیجتی رہے، زندگی میں بات ہی نہ مانے تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کسی نے کہا نا کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جب کوئی ہمارا اپنا جاتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے کبھی آیا ہی نہیں تھا، کتنے سال گزر جاتے ہیں۔ آپ کبھی اپنے نانا کا سوچیں، جب بھی 10 محرم آتی ہے نا مجھے بھی اپنے نانا کی ڈیتھ یاد ہے، کیونکہ 10 محرم کو فوت ہوئے تھے، اور رات گھر والوں سے چھپ کے وہ کسی کے ساتھ جہاد کے لیے جا چکے تھے۔ اس وقت بارڈرز پہ جا کے لوگ جاتے تھے ایک رات گزارنے کے لیے، کہ جس آنکھ نے ایک رات اللہ کے دین کی سرحدوں کا پہرا دے دیا وہ جہنم سے آزاد ہے۔ تو ان کو ہارٹ کے پیشنٹ تھے، لوگوں نے ان کو نہیں جانے، ماموں اور ان کے بیٹے ان کو نہیں جانے دیتے تھے، تو مرکز الدعوہ والوں سے بہت اچھے ٹرمز تھے ان کے بھی ہمارے بھی، تو وہ ان کے ساتھ انہوں نے گٹھ جوڑ کیا کہ میرے بچے نہیں مانیں گے۔ ایک پوتے کو اپنے ساتھ میں لایا، کسی کو نہیں پتا ہمیں، اور وہ فجر سے کسی وقت بھی وہ ان کو لے کے آ کے چلے، گھر والوں کو کسی کو، میں بھی وہیں تھی اس وقت، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ نانا بہت گھر میں نہیں ہے۔ مڈ نائٹ کسی وقت چپکے سے وہ آئے، پیچھے کے ڈور سے ان کو لے کے چلے گئے۔ ہم سب آرام سے، اس دن 9 ذی الحج تھا، اور 10 ذی الحج کے لیے روزے کے لیے سحری کھائی ہم سب نے، اور سحری کے سن رائز کے بعد جا کے لیٹے ہیں، اور جس چیز سے مطلب مجھے تو یاد ہے، اور میں آج آپ کو اس لیے بھی سنا رہی ہوں کہ یہ یادیں اور باتیں، اور مجھے اپنے ماموں کے لفظ نہیں بھولتے کہ ایک دم دروازہ کھول کے بولتے ہیں ابا جی فوت ہو گئے ہیں، ابا جی فوت ہو گئے ہیں۔ سن کے ہم سارے فوراً جوتے پہن کے ان کے کمرے میں جانے لگے جو گھر میں ہی تھا، کہ ابا جی ادھر نہیں فوت ہوئے، وہ کشمیر پہنچے ہوئے ہیں۔ ہوا کیا؟ وہی ہوا جس کا ڈر ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اور ان کی دعا تھی کہ اللہ مجھے مجاہدین کے ہاتھوں سے کفن پہنانا، مجھے ادھر سے دفنانا۔ اور وہ گئے وہاں، اور جو ساری بات اینڈ پہ پتہ چلی کہ ادھر سے سفر تھا، پھر وہاں پہاڑی علاقہ تھا اور رات ہو چکی تھی، اور لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو چلائیں گے، چلے نہیں آپ مطلب آپ کو اٹھا کے لے جائیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں خود چلوں گا۔ وہ پہاڑی پہ چلے، ان کو 10-12 سال پہلے ہارٹ میں پڑ چکا تھا کوئی ایک نا، وہ بائی پاس آپریشن ہو چکا تھا ان کا، لیکن وہاں ایک دم ان کی دل کی دھڑکن جو ہے بس گئے ہیں اور فوت ہوئے ہیں، اور اوپر ہی ادھر ہی ان کا ہارٹ فیل ہوا ہے، اور پھر جو آگے ہوا، پھر ہمیں ان کی ڈیڈ باڈی کب ملی؟ فجر پہ یہ میسج ملا، پھر پتہ لگ گیا ہوا کہ سب کو پتہ لگ گیا، فیملی جمع ہونی شروع ہو گئی۔ آپ یقین کریں ظہر کے بعد ان کا جنازہ تھا، میں گواہی دے سکتی ہوں اس دن فجر سے ظہر کا وقت کوئی 10-12 گھنٹے کا میں لگ رہا تھا، گزر ہی نہیں رہا تھا۔ اور جب وہ آئے ہیں تو وہ مجاہدین کی چادروں میں کفنائے ہوئے، انہوں نے وہاں ان کا غسل کیا، نماز بھی پڑھ کے، ہم نے صرف ان کی ایک جھلک دیکھی اور ان کو دفنانے، اور ان کی زندگی کی یہ دعا تھی کہ اللہ میرے سارے کام مجاہدین کیا تو کرانا۔ اور وہ کہتے تھے میں نے ایک رات اللہ کے نام پہ سرحدوں کا پہرا دینا ہے۔ تو ہر 10 محرم کو مجھے یاد آتا ہے، اور اس سال میں سوچ رہی تھی کتنے سال ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں سوچتی ہوں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں لگتا ہے ہم بھی مر جائیں گے،
لیکن سال ہر سال گزر جاتے ہیں ہم زندہ. تو حدیث یہ ساری باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ حدیث آپ سن لیجئے. انس بن مالک سے روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، صحابہ کا گزر ایک جنازے پر ہوا، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے کہ کیا اچھا آدمی تھا. تو رسول اللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ وجبت وجبت، کہ اس پہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی. پھر ایک اور دوسرے جنازے کا گزر ہوا تو لوگ اس کی برائی کرنے لگے. اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی. اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اب آپ کے میرے مطلب کی بات ہے، جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی ہے اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی کی ہے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو. اللہ کتنی بڑی آنر دی اللہ کے نبی نے انسان کو. یہ بخاری کی روایت 1367 ہے. تو کیا پتا چلا کہ ذکر خیر وہاں کے درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہے. تو اسی نیت سے آپ سسٹر شمیم اپنی والدہ کے لیے کچھ کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگ ادھر جو آئے ہیں جانتے ہی ہوں گے، میری امی جان 6 اگست کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آخری 7-8 ماہ وہ کافی بیمار ہیں، لیکن انہوں نے اس بیماری کی حالت میں صبر اور شکر کرتے اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے ہیں. بہت دلیر اور حوصلے سے رہے تھے، لیکن ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. بس انہوں نے اس دنیا سے جانا تھا، آخری سانس لینے تھے. انہوں نے 10 سال پہلے اپنے لیے کفن گئے تھے حج پہ، ادھر سے خریدا تھا. 2 ویک پہلے ہمیں کہتے ہیں کہ شمیم وہ اتارو الماری سے. پتہ نہیں ان کو پتہ چل گیا تھا، لیکن ہمیں اس چیز کا نہیں پتا تھا. کہتے ادھر سامنے رکھ دو. اس کفن میں ہم نے ان کو رخصت کیا. میں آپ سب لوگوں کو، بہنوں کو اور ماں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی جانے کی تیاری کر لیں. یہ ٹائم سب پہ آنا ہے، اپنے جانے کی تیاری کریں. جزاک اللہ خیر. اور جی آپ تشریف رکھیے. جی سسٹر سائمہ آپ آئیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہمارے بعد لوگ ہمارا ذکر خیر کریں. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جب ایک کسی کا جنازہ گزرا پاس سے تو آپ نے فرمایا کہ مستراح عنہ. ابھی سنیں. پھر ایک اور موقع گزرا تو ایک اور جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا مستریح عنہ. کیا مطلب ہے؟ یا آج یہ آرام پا گیا، مستراح اور مستری راحت سے ہے، یعنی آج یہ آرام میں چلا گیا، کھپایا ہوا تھا، یا بیماریوں کا تکلیف زدہ تھا، یا لوگوں نے تنگ کیا ہوا تھا، یا رشتوں و کناتوں کا، یعنی آج یہ لوگوں کی تکلیفوں باتوں سے راحت میں آ گیا. اور دوسری صورت، یا پھر لوگ اس کی وجہ سے کھپائے ہوئے تھے، تکے ہوئے تھے، اس لیے یہ ہوا. تو دعا کریں کہ آپ اور میں جب دنیا سے جائیں تو زمین کے ٹکڑے بھی گواہی دیں اور آسمان بھی روئے ہم پہ. ایسی زندگی جئیں کہ جس کو انسان، اس قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو دنیا سے چلے گئے، وہ شہید ہو گئے، ان کو اموات نہ کہو بل احیاء، وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں روزیاں پاتے ہیں. تو اسی طرح سے ہماری ایک اور سسٹر سائمہ ہے ہمارے پاس اس وقت. ریسنٹلی ان کی بہن کا انتقال ہوا ہے، اور اب آج سمجھ گئے ہوں گے آج کہ یہ 3را انتقال ہوا ہے ان کا. ابھی ایک انتقال اور ہونا ہے جو برزخ سے نکال کر ہم سب کو یا جنت یا جہنم میں لے جائے گا. تو میں ان سے بھی کہوں گی کہ آپ اپنی بہن کی کوئی ایسی بات شیئر کریں جو اس وقت ان کو وہاں فائدہ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی میری باجی کا انتقال ہوا 21 اگست کو، اور یہ کیفیت بہت ہی عجیب سی تھی، میں تو لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتی.
کیونکہ یہ پہلی ایسی چوٹ تھی جو بہن بھائیوں کی طرف سے لگی. جب میرے والدین دنیا سے گئے تو تب بھی ایک درد، ایک تکلیف، ایک کمی کا احساس تھا، مگر جب باجی گئی ہیں تو پھر پتہ چلا یہ بہت ساری طرح کے صدمے ہیں. والدین کے جانے جیسا دکھ بھی ہوا، اتنی عزیز بہن کے جانے جیسا دکھ بھی ہوا، اور پیٹ بھی ایسے خالی خالی لگا جیسے اولاد کے لیے کوئی دکھ ہوتا ہے. ہم بہن بھائیوں کی لڑی جہاں سے ٹوٹی ہے، یہ بہت قیمتی موتی تھا اس کا. بہت اچھی، بہت پیاری بہن تھی میری. ان کو تھوڑا سا ڈپریشن کا مسئلہ تھا، تھوڑا تھائرائڈ وغیرہ کا، کچھ ہارمون کی چینجز کی وجہ سے. تو میں کل کسی نے بہت اچھی بات کی کہ آپ ان کا ذکر کرتی ہیں کہ ان کو تھوڑا ڈپریشن کا مسئلہ تھا، مگر جو میں باتیں ان کی سنتی ہوں تو ڈپریشن تو اللہ سے نا امید ہونے کا دوسرا نام ہے. مومن نہیں ڈپریس ہوتا. تو جس طرح انہوں نے اپنی پلاننگ کی ہوئی تھی، یا جس طرح انہوں نے، آپ ان کی باتیں بتاتی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ڈپریشن کا کوئی مسئلہ تھا. ان کے بیٹے نے کل میرے ساتھ ایک ان کا ٹائم ٹیبل شیئر کیا جو اسکار کی کتاب تھی ان کی، اس میں سے. تو میں حیران رہ گئی کہ باجی نے اپنے لیے سالانہ پلاننگ میں کچھ کورسز رکھے ہوئے تھے. حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ قرآن، تفسیر، حدیث کا کورس کر چکی تھی، اور جب سے میں خود نور القرآن سے جڑی تھی تب سے ہی اپنے تفسیر کے ساتھ، اور جو ہمارے تفسیر کے گروپس ہیں ان میں میں نے سب اپنے بہن بھائیوں کو، بھانجے بھانجیوں کو، سب کو ایڈ کیا ہوا تھا، اور سبھی وہ سنتے تھے. مگر انہوں نے سالانہ پلاننگ بھی کی ہوئی تھی جس میں انہوں نے کچھ اور کورسز ایڈ کیے ہوئے تھے کہ میں نے یہ کرنے ہیں. پھر حدیث کا کورس انہوں نے رکھا ہوا تھا، کچھ حفظ کے لیے کچھ صورتیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ ساری انہوں نے ایک ہی پیج پہ لکھا ہوا ہے اپنے ریمائنڈر کے لیے اپنی اذکار کی کتاب میں. اور اس کے بعد انہوں نے ماہانہ پلاننگ کی ہوئی تھی. ماہانہ پلاننگ کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے لیے لکھی ہوئی تھیں. پھر انہوں نے اس میں روزانہ پلاننگ کا لکھا ہوا. میں ایک لفظ نہیں بول سکتی، مگر میں ان کا ٹائم ٹیبل دیکھ کے اتنی حیران رہ گئی کہ مجھے بھی کچھ عرصہ موقع ملا ٹائم ٹیبلز بنانے کا نا. تو مگر جب میں نے ان کا ٹائم ٹیبل دیکھا کہ روزانہ کی پلاننگ میں صبح اٹھنا، پھر نماز تہجد کا ٹائم ہے، پھر دعائیں ہیں، پھر اس کے بعد نماز فجر کا ٹائم ہے، پھر تلاوت ہے، اور پھر اس کے ساتھ تفسیر بھی ہے جو انہوں نے مخصوص رکھی ہوئی اپنی تلاوت کے ساتھ. پھر انہوں نے اس کے بعد اذکار صبح کے رکھے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد ایک مطالعہ حدیث کا لکھا ہوا ہے، پھر اشراق کی نماز ہے، اس کے بعد ناشتہ کھانا، اور پھر کام والی سے کام کروانا، اور پلس استغفار لکھا ہوا اس میں انہوں نے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بچوں کے ساتھ ٹائم، اور نماز ظہر، قیلولہ، دعائیں اور نیچر پر غور و فکر، نماز عصر، شام کے اذکار، چائے اور بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم کا وقت لکھا ہوا ہے. پھر شام کا کھانا، اور اس کے بعد فون کا 1 گھنٹہ کہ میں نے رابطے میں رہنا سب سے. پھر نماز عشاء، اور اس کے بعد سونے کے اذکار اور بک ریڈنگ. اور بک ریڈنگ میں بھی انہوں نے 2 دفعہ کا ٹائم لکھا ہوا ہے. تو میں بہت اس چیز سے خوش ہوئی جب میں نے کل ان کا یہ دیکھا، اور اس سے بھی بڑی خوشی مجھے تب ہوئی جب، کیونکہ بچیاں ان کی ٹین ایجر ہیں، بیٹے بھی دونوں، بیٹیاں بھی دونوں. تو یہ وقت بڑا سخت ہوتا ہے، ظاہر ہے جذباتی سی عمر ہوتی ہے، مگر جب میں نے ان کی بچیوں کو دیکھا ماشاءاللہ اس وقت میں نے ایک جملہ، ایک لفظ ان بچیوں یا بچوں کے منہ سے ایسا نہیں سنا کہ جو ایسا لگے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا. ان بچیوں اور بچوں کے منہ سے، اور ایون کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے منہ سے بھی ہمیشہ میں نے یہی لفظ اس سارے وقت میں سنا کہ رضیت باللہ ربا، اللہ ہم تیری رضا میں راضی ہیں، اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جائے. آمین. اور ان کے بیٹے نے، جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے، 3 بیٹیوں کے بعد 2 بیٹے اللہ نے دیے، سب سے چھوٹا بیٹا، اس کو قرآن پاک حفظ کروایا اور اب اس کو میڈیکل میں ایڈمیشن دلایا. تو ان کی یہی وصیت تھی کہ میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے اور میری بیٹیاں مجھے غسل دیں. ان کی اسی قرآن کی استاد نے اور میری باجی نے اور ان کی بیٹیوں نے مل کے ان کو غسل دیا. کافی دیر سے وہ فریزر میں تھی، ذرا گرمی کا موقع تھا اور ان کا آپریشن بھی ہوا تھا، حالت بھی ایسی تھی. تو باجی کہہ رہی ہیں ہمیں یہ تھا کہ اتنے گھنٹے یہ مسلسل فریزر میں رہی ہیں تو جب نکالیں گے تو باڈی سخت ہوتی ہے. تو کہتی ہیں اتنا نرم ان کا جسم تھا اس وقت بھی، جنہوں نے غسل دیا انہوں نے بہت اچھی گواہیاں دی ان کی. اللہ تعالیٰ یہ ساری گواہیاں ان کے حق میں آخرت تک محفوظ رکھے، اور جو ٹائم ٹیبل یہ انہوں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر قیامت تک ان کے لیے محفوظ رکھے. جو انہوں نے نیتیں کی ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ ان کا
بہترین اجر ان کو اینڈ تک دے. اور جس طرح ان کے بیٹے نے جنازہ پڑھایا وہاں پہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ جب بھی ہم جنازہ پڑھنے کہیں جاتے ہیں تو ایک دعا ہوتی ہے مخصوص اور ایک جو ہوتا ہے، مگر اس بچے نے اتنی دعائیں اپنی ماں کے لیے کی وہاں پہ، اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ گرمی سے گھبرائے ہوئے ہیں اور بس نکلنا چاہ رہے ہیں یا کچھ اس طرح. تو اس بچے نے اتنی دعائیں، اتنا ٹائم لے کے اس نے جنازہ پڑھایا، اور اس نے اور اتنی بے ضرر سی ہماری بہن تھی کہ ہم بہن بھائی پھر بھی کچھ بات چیت کر لینی آپس میں یا کسی کو کچھ کہہ لینا، مگر انہوں نے کبھی نہیں تھی کی. اور ہنسنے ہنسانے والی اپنے بھانجے بھانجیوں بھتیجیوں کے ساتھ بہت لائٹ موڈ میں رہتی تھی. اور یہ اتنی اچانک چوٹ تھی. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر ہم خود قرآن سے بہن بھائی نہ جڑے ہوتے یا ان کے بچے نہ جڑے ہوتے تو ہمیں اس طرح سے صبر تو آنا ہی نہیں تھا. کرنا تو تھا، یہ وقت جو مقرر تھا یہ آنا تھا، یہ جھیلنا تھا، یہ ہم نے گزارنا تھا، مگر قرآن نے یہ طریقہ بتایا کہ اس کو کیسے گزارنا ہے. تو میں اتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل قرآن کے ساتھ میرا ساتھ رکھا، اور میں نے اور جو کچھ میں نے سیکھا میں نے آگے اپنے بہن بھائیوں تک، اپنے بھانجے بھانجیوں بھتیجیوں تک، اور جہاں تک میں جس تک پہنچا سکتی تھی میں نے اس کو پہنچایا. تو بس آخر میں میرا یہی پیغام ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ایک آزمائش ہی بنایا ہے، یہ ایک امتحان ہی ہے. کبھی ہمارے پیاروں کے ذریعے آتا ہے، کبھی ہماری اولاد کے ذریعے آتا ہے، کبھی کچھ اپنے ہی کیے ہاتھوں کے سامنے آتے ہیں. تو صرف یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں ہر چیز سے ہینڈل کرنا سکھاتا ہے. تو میں بہت زیادہ جو بھی سن رہے ہیں جہاں تک بھی جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں جوڑ لیں، اور وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو استعمال کر کے جائیں. اور آج اس ساری چیز کے لیے جو جنہوں نے بھی تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے لیے اس کا صدقہ جاریہ ان کو دے. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی ایمان کی عزتوں کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے دین کے ساتھ جوڑ لے. اور بس میں یہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں اہل القرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. یہی آپ کو سہارا دیتا ہے، یہی آپ کو جینا سکھاتا ہے، یہی آپ کو ہینڈل کرنا سکھاتا ہے، اور قبر میں بھی یہی ساتھ دے گا، اور آخر جا کے جب آخری انتقال ہے وہاں پہ بھی اسی نے ساتھ دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جزاکم اللہ خیر کثیر آپ سب کے آنے کا. اور واقعی میرے لیے یہ رینڈم بات ہوئی تھی ہماری کہ ہم کہ سب وہاں پہ آنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ایک جگہ یہاں پہ اکٹھے ہو جائیں، سب مل جائیں. مگر اس میں اتنی خیر تھی کہ جتنے میسیجز اور جتنی چیزیں میرے سامنے آئیں ان سب کا احاطہ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری خیر رکھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے، بچوں کے لیے، ان کے اور ہماری فیملی کے لیے، اور انشاءاللہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہ ساری خیر ہم سب تک اور ہمارے پیاروں تک پہنچائے. آمین. جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ساری گواہیاں ان کے حق میں دکھائے اور ہم سب سے بھی یہ قبول کرے. ایک بڑی خوبصورت حدیث سے ابو داؤد میں ہے. جی آسیہ جی آپ لوگ آتے ہیں آگے. اب سنن نبی داؤد کی ایک روایت سن لیجئے. 4750 نمبر ہے. برا بن عازب سے یہ روایت ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوتا ہے اور وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہی مراد ہے اللہ کے قول یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ایمان والوں کو پکی بات کے ساتھ مضبوط کرتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا. یہ سورہ ابراہیم کی آیت 27 ہے. تو اس آیت کی روشنی میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ جو قبروں میں چلے گئے ہیں، ابھی گئے ہیں یا پہلے سے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں ثابت قدم رکھے. ایک اور ہمارے ساتھی ہیں ادھر سسٹرز جو ماشاءاللہ ہماری فل ٹائم ایڈمنز ہیں، تو ان کے ماموں کی ڈیتھ ہوئی، تو میرا خیال ہے کہ آپ کے بھائی تھے. جی تو یہ تھوڑا سا اپنے بھائی کے بارے میں بتائیں. اگر ان کی مسز بھی آ کے کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. کوئی اچھی بات اپنے بھائی کی کیجئے جو ہم سب کے لیے بھی اور ان کے لیے فائدے کی ہو. جی پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو جزاکم اللہ خیر. آپ لوگوں نے یہ جو پروگرام ادھر رکھا ہوا ہے، بہت کچھ میں سنا بھی ہے، سن کے جا کے انشاءاللہ تعالی میں اسکاٹ لینڈ سے ہوں، تو وہاں پہ بھی اسی طرح سے سلسلہ ہمارا ہے، اور ہر جگہ مختلف انداز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی، جیسے کہ بہن نے کہا کہ اگر ہم قرآن کے ساتھ نہ جڑے ہوتے تو یہ اتنا مشکل وقت پتہ نہیں کس طریقے سے گزرتا.
کسی کو ڈپریشن ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی دین میں ہوتا ہے تو دین کو ہی چھوڑ جاتا ہے کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا جبکہ میں دین میں تھی، ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کا ری ایکشن مختلف ہوتا ہے. تو ہمارے ادھر ایک بہن، اس کے 2 بیٹے تھے، تو ایک کی اس نے شادی کی ہے، ابھی 1 سال ہوا تھا اس کی شادی کو، تو اس کو کینسر ہو گیا. جو دوسرا بیٹا ہے وہ ڈسیبلڈ ہے، بالکل مطلب بہت سیویئرلی ڈسیبلڈ ہے. تو جو صحیح تھا اب اس کی شادی کی اور وہ 1 سال کے بعد اس کو کینسر ہوا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اب ماں کا دیکھیں ری ایکشن، آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ ماں جس نے بالکل، جب وہ واپس آئی ہیں بہت جلدی واپس آ گئی کلاس میں، اور اس نے بالکل بس وہی بات، ایک ہی چیز کہ یہ میرے رب کی رضا تھی اور اس پہ میں راضی ہوں. سب حیران. صحت ان کی کافی ڈاؤن گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو غم نہیں ہوا، مگر انہوں نے بالکل اپنے آپ میں اتنا صبر رکھا. تو ان کا کہنا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ رحمت کی، اور قرآن کے ساتھ میں چونکہ جڑی نہ ہوتی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا. تو یہ بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ واقعی جب ہم اپنی زندگی کے پورے مقصد کو سمجھ لیتے ہیں تو الحمدللہ. اب میرے بھائی، ہم لوگ، میرے 3 بڑے مجھ سے بھائی تھے اور میں ان سے چھوٹی تھی، تو وہ ہمیشہ ہمارا ایک کہہ لیں کہ ایک گروپ تھا بنا ہوا کہ جو بھی کام ہم نے کرنے ہیں اکٹھے کرنے ہیں. تو یہ والے بھائی میرے سے بڑے تھے، ادھر باہر بھی وہ بھی رہتے تھے، سویڈن میں تھے. تو ان کا سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ وہ سب کو خوش رکھتے تھے. کبھی بھی کوئی بات ہم کرتے نا تو وہ ہمیشہ کہتے تھے اچھا چلیں اس بات کو چھوڑیں، میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں. تو دیکھیں، دوسرے شخص کو خوش کرنا، یہ جو مورننگ ہوتی ہے نا ہم ایک دوسرے کو، یہ بات ہو گئی وہ بات ہوگی، کبھی نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی اپنی زندگی کے معاملات میں کوئی مشکل وقت آیا ہے یا کچھ ہوا ہے. تو اب جس چیز نے مجھے واقعی بہت زیادہ سوچنے پہ کیا، کہ زیادہ سوچنا میں نے شروع کیا، وہ یہ کہ وہ جب اس دنیا سے گئے ہیں تو وہ اتنی، یوں کہنا چاہیے کہ چلتے پھرتے، بالکل اپنی بیگم کو وہاں اپنے کار پہ چھوڑ کے آتے ہیں گھر واپس، پوری تیاری کرتے ہیں اپنی، یعنی شیو کی ہے، کپڑے پہنے ہیں نئے، سارا کچھ کر کے تو وہ بس چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے اور آپ لوگوں کو اس کا بہترین. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. شکریہ. بیٹھے، میں ملتی ہوں بعد میں آپ کو. جی وہی بات ہے کہ جانے والوں کی باتیں رہ جاتی ہیں اور یادیں رہ جاتی ہیں. ہم سب اپنے جو دنیا سے گئے ان کو اگر ذہن میں رکھ کر ان سب کے لیے بھی یہ دعائیں کریں. انشاءاللہ ابھی اینڈ پہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں جو بھی مغفرت کی دعائیں ہیں. میری اپنی فیملی میں ایک ہماری پھپھو تھی رشتے میں، تو ان کی 2 دن پہلے ڈیتھ ہوئی ہے. عمرے سے آئی ہیں اور اپنے بچے بھی ساتھ ادھر سے بھی تھے، کچھ بچے باہر سے لنڈن وغیرہ سے تھے، وہ بھی سارے عمرے پہ آئے ہوئے ہیں جیسے نارمل سب کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے سپوز میں سوچیں کہ وہ کل عمرے سے آئی ہیں، بچوں کے ساتھ مل کے سب نے کھانا کھایا، بلایا، سب کیا. شام ہوئی، کہنے لگے اب میں تھک گئی ہوں، میں نے سونا نا، اور اپنے سونے کے لیے لیٹی ہیں. تو اے سی میں نہیں سوتی تھی، تو ان کے ساتھ کوئی تھی سسٹر، وہ سوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ رات کو اٹھی ہیں اور باتھ روم میں بہت دیر لگائی ہے نا. اس کے بعد جب صبح سب اٹھے ہیں تو وہ میٹ کہتی ہے کہ یہ آج فجر کے لیے نہیں اٹھی. اب لوگوں کے لیے ایک بڑی مشکل چیز تھی کہ یہ، کیونکہ ماشاءاللہ میرا بھی گمان یہی ہے ان کے بارے میں کہ وہ 5 وقت کی پکی نمازی اور ماشاءاللہ جو بھی نیکی ہوتی ہے. تو جب ان کو اٹھانے گئے نا تو ان کے ناخن نیلے ہو چکے تھے اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ 6 گھنٹے پہلے
ان کی ڈیتھ ہو گئی، 1 دن پہلے عمرہ کر کے آئی ہیں. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا. ہمیشہ اپنے لیے ایک دعا کیا کرے، حسن خاتمہ. اس پہ بھی ایک لیکچر ہے اسی نام سے، حسن خاتمہ. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے اعمال تمہارے خاتموں کے ساتھ ہے، جو اینڈ پہ کام کریں گے نا وہی ٹھیک ہوگا. تو اللہ ان کے لیے بھی بخشش کرے، اور جتنا کو میں ان کو جانتی ہوں ماشاءاللہ بہت مہذب، کام کو اچھی خاتون تھی، تو آپ سب ان کے لیے بھی دعا کریں گے. اور اس سے پہلے کہ ہم جانے والوں کے لیے دعائیں کریں، ہم ذرا سا اپنے لیے دیکھ لیں کہ میں کیا کروں، ہم کیا کریں. خاص طور پہ آپ جو آج ساتھی اوسلو سے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، اور بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ باہر سے بھی سن رہی ہے، اور بعد میں بھی اس لیکچر کو سنیں گے. آپ لوگ بھی اس لیکچر کا لنک لے کے شیئر کیجئے، کیونکہ اس میں دعائیں. ابھی جو سسٹر کی شیئرنگ کی تھی تو ان کا بھی ایک میسج میں نے آپ لوگوں کی شیئرنگز کے دوران سنا ہے. وہ بہت ہی اس چیز پہ خوش ہیں کہ ان کی شیئرنگ ادھر ہوئی اور اتنے لوگوں نے ان کے ابو کے بارے میں آمین کہا. تو بہت ہی ایک اچھے گریٹیٹیوڈ کا اظہار کر رہی ہیں کہ یعنی آپ ان کی ایک چھوٹی سی کوشش کی قدر ہو گئی ہے نا. آپ میں کیا کریں، گیٹ مور فرام لائف. اس سے پہلے کہ ہمارا تیسرا انتقال ہو، ابھی میرے آپ کے 2 انتقال ہو چکے ہیں. آج اپنے پاس لکھیے عفت انتقال کر گئی، پہلا انتقال. عفت پھر انتقال کر گئی، دوسرا. اور اب عفت تیسرے انتقال کا انتظار میں ہے. بالکل ہم سب اس ٹرین اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو تصور میں لائے جو نیکسٹ ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں، کسی وقت بھی آ جائے گی. دنیا میں آنے میں ترتیب ہے، پہلے دادا پھر باپ پھر بیٹا. دنیا سے جانے میں کوئی ترتیب نہیں. جوان بچوں کی ڈیتھ. تو نمبر 1 تو اپنے تیسرے انتقال کے لیے ابھی سے تیاری کریں. خرید لیں اپنا کفن. اتنے جو کپڑے ہیں، کسی نے بتایا بھی، جیسے سسٹر شمیم نے بھی بتایا نا، وہ ہر روز کپڑے نکالتے وقت نظر تو جائے گی نا کہ میں کب پہنوں گی. اور وہ کسی بھی برانڈ کا لے لیں، جانا مٹی میں، اور اس کو اپنے سامنے رکھے نظروں کے. دوسری بات ہے کہ اب یہ جو وقت زندگی کا رہ گیا، دوسرا کام جو آپ آج کی اس نشست سے لے کے اٹھیں، اپنی موجودہ عمر لکھیے. جو بھی آپ بعد میں جا کے گھر میں کریے گا یہ کام، اس کو مائنس کریں 63 میں سے. یعنی 63 مائنس میری موجودہ عمر، کرنٹ ایج، جو میری آپ کی کسی کی بھی ہو سکتی ہے. اور یہ کون سی عمر ہے جو اس وقت میری آپ کی گزر رہی ہے، اور جو پیچھے آئیں گے نا سال یا مہینے، یہ باقی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی عمریں میری عمر جتنی ہوں گی. اور اگر بالفرض کوئی آپ میں سے ماشاءاللہ 63 پلس ہے تو یہ بونس ہے. کسی وقت بھی یہ ایکسپائر ہو جائے. کھانا پھینک دیتے ہیں نا ایکسپائرڈ فوڈ، 1 دن اوپر گزر جائے نا تو اسٹوروں والے بیچ نہیں سکتے، اور آپ کو اگر کوئی دے تو آپ کہتے ہیں یہ خراب ہو گیا پھینک دو. الگ وہ خراب نہیں ہوتا. تو آپ میں ایکسپائر ہو جائیں گے اور ہمیں قبر کی مٹی میں لوگ دفن کریں گے. تو آج کیا کریں، میں آپ کو پھر دعوت دوں گی. الحمدللہ آپ سب ہمیشہ محبت سے آتے ہیں، پورے شہر میں کلاسز، دوسری چیزیں ہیں. اس وقت آپ سب کے لیے ایک بہت پیاری نیکی ہے ہمارے پاس، اور وہ کیا ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس سال کا سبیل الجنہ اوسلو سے جو آفر کیا جائے گا، یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی اس کمنگ بدھ سے، بدھ ہی ہے نا، ڈیٹ کیا ہے 30 اگست، یعنی آج کیا ہے 26، 4 دن بعد ہمارا ایک نیا سفر قرآن کا شروع ہو رہا ہے اسی ہال سے، اسی زمین کے اوپر سے. ایک تو آپ سب نے اس دن آنا ہے. پہلا دن ہمیشہ کسی کورس کی شروع جو ہوتی ہے اس میں ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، کھلے دل سے آئیں، شاید کوئی بات سمجھ آ جائے. دوسری بات ہے باہر آپ ریسیپشن پہ اس کورس کی ڈیٹیل لے کے جائیں. ہمارے ابھی آپ کو انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ایک ہلکا پھلکا سا کھانا بھی سرو کریں گے. اس کھانے کے دوران آپ کو اسکول کے جو بھی ساتھی، اسٹوڈنٹس، اسٹاف کے لوگ ملے نا، ان سے باتیں کریں. یہ سبیل الجنہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جنت کا رستہ ہے. اچھا جنت کا رستہ کیا ہے؟ قرآن کا لفظی ترجمہ، قرآن کی تجوید، قرآن کی تفسیر، قرآن کے اندر سے عمل کے نقطے، اور قرآن پڑھنے کے بعد آپ نے دوسروں کے ساتھ کیسے چلنا ہے. اٹس آل اباؤٹ آپ فیہ ذکرکم. اور اس کورس کے بعد مجھ سے کوئی آ کے پوچھے گا، میں سب کو بھی بتا دوں، میرے پاس ایک ہی وجہ اس کورس کو کرنے کی، اور وہ کیا ہے کہ اس کورس کے بعد آپ تلاوت سنیں گے عربی میں اور سمجھ آئے گی اردو میں.
آپ سورت کہف پڑھتے ہیں ہر جمعے کو مصحف سے سمجھ آئے گی. بغیر ترجمے والے قرآن کے آپ قرآن سن کے یا پڑھ کے سمجھیں گے. بس چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی اس میں فرقہ نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی فقہی اختلافات نہیں. آپ کو تفہیم السنہ سیریز میں سے جو حدیث کی پائل اپ ہے 5-6 کتابیں اس میں ہم پڑھاتے ہیں، جس میں نماز، روزہ، طہارت وغیرہ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو اس کورس کی ضرورت ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں. مجھے بھی ضرورت ہے، جب میں کرتی ہوں، بیٹھتی ہوں، سنتی ہوں، مجھے بھی اچھا لگتا ہے. تو ہم سب کو ضرورت ہے، سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں اور اس پیغام کو آگے لے کے جانے والے بن جائیں. آپ کو آج گروپس میں دوبارہ یہ بھیجتے ہیں، آپ اس کو آگے کریں. اس کا نیچے ایک چھوٹا سا آپ کو نا بار کوڈ دکھ رہا ہے، اس کو آپ اپنے کیمرے کے ساتھ کھولیں تو اس کے اندر وہ لنک کھل جائے گا جس سے آپ آن لائن بھی اس کی انفارمیشن لیں. اور اگر آپ کے کچھ سرکمسٹانسز، حالات ایسے ہیں کہ آپ، اور یہ ہفتے میں منڈے سے تھرسڈے ہوا کرے گا ادھر 9 بجے سے 1 بجے. اس صورت میں یہ کورس الحمدللہ کہاں پہنچے گا؟ ادھر ابھی مجھے سمن دکھی تھی، اور کون ہے جو موجودہ، یہ سسٹر شفقت بیٹھی ہیں، کھڑی ہو کے دکھا دیں. آپ ان سے پوچھئے گا، یہ ابھی اس وقت پچھلا چل رہا ہے جو اس کا 30واں پارہ شروع ہو گیا. اس سے پہلے کہ وہ پورا ہو اور ان کا آگے سے نور اللہ نور شروع ہو، الحمدللہ ہماری اگلی فصل تیار ہونے والی ہے. تو آپ ان سے پوچھئے. یہ سارے ساتھی ان کورسز سے گزرے ہوئے. سسٹر صوفیہ جی اس موجودہ کورس کے اندر ذمہ داران میں سے ایک ہے، نگینہ جی آئی ہوئی ہیں، شاید کہ نہیں ہے، ان سے پوچھ لیں، سب ہی آپ کو گواہی دیں گے. سوال پوچھیں، مجھ سے بھی پوچھیں. کوئی کوشچن ہے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، برن پلس ہے. آپ جاب کرتی ہیں، کیسے کریں، آپ ڈسکس کریے مجھ سے آ کے. 3-4 دن ہے، اس میں کوئی ایک دن آپ کہیں اور جاتی ہیں، کچھ کام ہے 3 دن آتی ہیں، پھر بھی آپ کر سکتی ہیں. آپ 2 دن کہیں اور جاتی ہیں، 2 دن آ سکتی ہیں، پھر بھی آپ کر سکتی ہیں. آپ کیسے کرنا چاہتی، کس بیس پہ، آپ کو اس پہ گائیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ میں کہہ دوں کہ یہ ایک لائف چینج، ایک برانڈ ہے اس وقت. قرآن کی کلاسز میں سے سبیل الجنہ وہ برانڈ ہے جو آپ کو مجھے برانڈڈ بنا دیتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. آن لائن بھی کورسز ہوتے ہیں، لیکن یہ کورس ہمارا آن سائٹ شروع ہو رہا ہے. اور اگر آپ اس کے ساتھ ہمارے چلنا چاہتے ہیں، دیکھ لیجئے جو اس وقت ختم ہو رہا ہے، پورا ہو رہا ہے، وہ کب شروع ہوا تھا؟ یہ 23 ہے، وہ 21 میں شروع ہوا تھا. 2 سال کے اندر اللہ کی رحمت سے اتنا بڑا سمندر آپ پی جائیں، اور کیا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اگلا ایک فلائر ہے. جو لوگ صبح میں نہیں آتے، یاد نہیں سکتے، تو شام کو ہمارے پاس 5 to 7 ادھر بچوں کی، بڑوں کی کلاسز ہوتی ہیں، جس میں ناظرہ 1-on-1 بیس ہیلپ ہے. اس میں ماشاءاللہ سسٹر فرح مجھے دکھ رہی ہیں پیچھے، یہ ایک مین ٹیچر ہے ہمارے اس کورس کے اندر. سسٹر عظمہ شاید آئی ہوئی ہیں کہ نہیں، باہر ہوں گی شاید، مجھے لگتا ہے. ان سے انفارمیشن لیں. سارے فارمز میں جو اس وقت سب داخلے ہو رہے ہیں بچوں کے لیے بھی ہے، اور جز اما ہم لوگ 30واں پارہ اس کی 1 پارٹ کر چکے ہیں، 2nd پارٹ بچوں کو بھی لفظی ترجمہ نوشک میں سکھا رہے ہیں. اور ابھی آپ لوگوں کے لیے جو مائیں آتی ہیں، ظاہر ان کو بھی تو ساتھ کچھ چاہیے، تو ان کے لیے بھی الحمدللہ تدبر القرآن کے نام پہ ہفتے میں 2 دن، یہ جو بچوں کا جز اما ہے نا اور ماؤں کا، یہ اب شام میں 2 دن ہے، منڈے اور ٹیوزڈے. جو بچوں کی ناظرہ کلاس ہیں وہ 4 دن ہوتی ہیں 5 سے 7 میں. سسٹر ساجدہ بھی شاید ادھر ہوں گی. جی عظمہ پائیے پلیز. تو یہ آپ کو جو مین ایڈمن ہے اس کی دعوت دیتی ہیں. یہ فلائر ہے، یہ تدبر القرآن کا ہے، اور جز اما کا بھی دے. جی عظمہ جی آپ تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہ لے لینا، باہر آ جائے گی نا پھر کوئی باہر کہیں. اوکے، وہ نا اس میں مجھے اپنی آواز کانوں میں آتی ہے. ٹھیک ہے. شام کی انفارمیشن میں نے جی 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 شام کو یہ فلائر کھلا ہوا ہے ادھر. ہماری ناظرہ کلاسز ہیں 5 سے 6 اور 6 سے 7. 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. اس میں ہم نے اسمال گروپ پہ ہیں. سب کو اردو سمجھ آ رہی ہے؟ نوش والے بھی کوئی ہیں؟ سب کو آ رہی ہے مجھے لگتا ہے. تو اس میں ہم ہمارے اسمال گروپ پر ہیں 5 سے 6 اور 6 سے 7 ناظرہ. اور وی پراتے نوش پگرناو اندرین اتلن آتے ہیں ہمارے پاس پاکستان کے علاوہ بھی. اس کے علاوہ ہم نے نیا کورس شروع کیا، ابھی تو نہیں کیا لیکن اس کا 1 سیمسٹر گزر چکا ہے. جز اما اور فر اور او بشتل سے فبان اوبر نی اور اپ اوبر. اس میں ہم اور فر اور او بشتل سے کرواتے ہیں بچوں کو. کھوٹ تفسیر ہوتی ہے، ایکٹیویٹیٹر ہوتی ہیں، اور بچوں کو مطلب ذرا مشتم ایکٹیویٹیٹر کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ بچے فلکھنے رہیں، وہ شید سائی نہ کریں. تو ابھی اس کا 15 سیمسٹر چلا ہے.
6 मंदा को 15 अगस्त को शुरू किया था, लेकिन हमने ओपन दाग रखा, उस वजह से वो उत्सत्य हो गया था। तो अभी मंदा को पहली क्लास हुई थी उसकी, तो उसमें हमने 3 दिल किए हैं जो जम्मा के। फर्स्ट दिल में 6 सूरतें किया थी जो सबसे छोटी थी ताकि वो बच्चों को आसानी लगे। उसके बाद हमने उसका मित्तन वाला दिल और नेस्ते सेमेस्टर जो होगा ना, नेस्ते सोमवार तक होगा फिर वो उसमें 6 दिल होगा, तो हमारा जो जम्मा पूरा हो जाएगा। उसके अलावा हमने अभी 6 मंदा को एक इसी जुज़ अम्मा तदब्बुरुल कुरान शुरू किया है यंतर और खवीनर के लिए। Den är också på norsk. Det är också kort tafsir för इससे पीछे गुजरा जी, वो दोबारा खोल देते तदब्बुरुल कुरान। इन दोनों कोर्सेज की जो टाइमिंग है वो 6 से 7:30 है और ये थूद आगे है। हमारा नाजरा क्लासेस 4 दिन है, लेकिन ये कोर्स हमने थूद आगे रखा है ताकि जो बच्चे ज़्यादा हेक्टिक होता है उनका वार्डाक लेक्चर स्कूल तो वो उनको आसानी है। 2 दिन में हमारा कोर्स होता है EU का। Det är samma med norsk kurs, Tadabbur Quran för kvinnor. Det är också på norsk och 2 dagar, samma tid, क्योंकि वो हमने इसलिए रखा है कि जो मदर्स आती हैं अपने बच्चों के साथ उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो नॉर्क में सीख सके। तो हमने इसमें भी जुज़ अम्मा को ही फोकस किया है, जुज़ अम्मा की तफसीर और तजवीद के साथ इंशाअल्लाह ताला वो सीखेंगे सब। संडे क्लास भी एक होती है, जज़ाकल्लाह। सोबिया दी हैं इधर, सोबिया संडे को भी हमारे पास इधर यंग बच्चियों के लिए क्लास होती है जिसमें भी तफसीरी चलती है। यानी आप देखिए कि जिसको जिधर सेटिंग होती है वो आप बाद में खुद भी पूछिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये छत और ये जमीन, हफ्ते के 7 दिन इधर कुछ ना कुछ होता है। सुबह में भी होता है, शाम में भी होता है, स्पेशल प्रोग्राम्स भी होते हैं। अभी आज हफ्ते को सिस्टर इरम अगर हैं तो उनसे भी पूछवा लीजिए। हफ्ते को भी आप अगर थोड़ी देर पहले आते तो यहाँ कियोस्क था, उसमें मुझे नहीं पता जगह है कि नहीं, लेकिन यहाँ बच्चे बड़े डिफरेंट क्लासेस होती हैं। जी इरम जी, आप सैटरडे के लिए अगर किसी जगह कोई प्लस है या वेटिंग लिस्ट है, आप वेटिंग लिस्ट का तो बता सकते हैं ना, आप सबको बता दें। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लड़ाई को बारह क्लासेस होती हैं इधर, और उस्तादा जी जो कह रही हैं प्लस का सिर्फ वेटिंग लिस्ट ही मैं बता सकती हूँ क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लिमिट थी उससे भी ऊपर जा रहा है। और अभी मुझे कुछ बच्चों को या माओं को ना करते हुए बहुत बुरा लग रहा होता है, काश हमारा स्कूल और बड़ा हो जाए। दुआ करें, दुआ और कोशिश करना पड़े हम लोगों को, दुआ और कोशिश, बिल्कुल दुआ और कोशिश। और बल्कि और लोग भी आए, अगर मुझे पूरा एक नया स्टाफ मिल जाए तो मैं कहती हूँ वो सारी क्लासेस हम लोग संदा को भी शुरू कर लें कि बच्चे हमारे पास और आते हैं, लेकिन हमें और एक स्टाफ हमें चाहिए। संदा के अंसवाली मेरे पास खड़ी हैं तो उधर जो लड़ागे की वो हमारी छोटी क्लासेस हैं जो 14 साल तक बच्चे होते हैं, 6 से लेकर 14 तक। 14 से जो ऊपर वाले बच्चे हैं वो संदा के होते हैं और उनकी तफसीर की खास होती है, तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। वो 11 से 2:30 बजे तक है। और उधर भी लेडी क्लासेस हैं, अगर किसी ने अपनी बच्चियों को दाखिल कराना हो, और अगर लड़कों को दाखिल कराना तो लड़ागे को लड़कों की क्लासेस भी हैं। तो कुछ भी हो तो आप मेरे से, उज़मा जी से, सोबिया से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बच्चों के हवाले से। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुल्लाह खैर। देखिए आप में से जो हमारे गेस्ट हैं ये तो आप गवाही देंगे ना, आप जब भी कभी नूरुल कुरान पे आए आपको एक ही दावत दी गई है, ना आपसे कभी कुछ मांगा, ना आपसे कभी कुछ लेना ना देना। कुरान पढ़ ले, या अगर आता है कुछ पढ़ाना तो पढ़ा ले, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। और हमारे शहर में डिफरेंट जगहों पे भी कुछ कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। आप अगर चाहते हैं आपको इसके अंदर शामिल किया जाए तो आप लोग हमें ज्वाइन कर लें, किसी भी ग्रुप में अपना नाम डलवा लें। तो इंशाअल्लाह स्टोवनर के इलाके में जो कि ओस्लो का दिल है, किस किस का दिल ओस्लो में लगा होता है? स्टोवनर में कुछ करना चाहिए। चलें फिर कमर बांध लें इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम थोड़ी सी दुआ करते हैं, अल्लाह से ये सोच रखते हुए कि अल्लाह ये दुआएं कल हमारे भी हक में कबूल हों। जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मुझसे कुछ कहना है? जी अगर आप कहें कि हमें टीचरों की ज़रूरत है, अगर कोई जानता है तो आप उनके बता सकते हैं।
ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹاف کی بھی ضرورت ہے, ٹیچرز کی بھی ضرورت ہے. اگر ماشاءاللہ آپ لوگوں میں کچھ لوگ پڑھے لکھے ہیں یا کسی اور کو کوئی عرب ٹیچرز ہیں جو تجوید اچھی کرا سکیں, کوئی اچھی نوشت بولنے والے ہیں, کوئی ایڈمن, یعنی یہاں ہمیں آپ کے پیسوں سے زیادہ آپ کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ لوگ ضرور, ہمارے پاس والنٹیئر فارم بھی ہوتا ہے, آپ اپنی سکلز دیں. اور یہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس ملک میں رہ کر نیکیوں کے موقع دیے ہیں. آپ جب سیٹرڈے کلاس ہوتی ہے نا, کچن میں الگ سٹاف ہوتا ہے, بچوں میں الگ سٹاف ہوتا ہے, ریسیپشن پہ الگ ہوتا ہے, آفیسز میں الگ ہوتا ہے, کلاسز, ہر کلاس میں 2 ٹیچر بھی ہوتے ہیں, نیچے لڑکوں کی بھی کلاس ہے. یہ پلیٹ فارم نہیں ہے, یہ اجتماعیت ہے نا, یہ ٹیم ورک ہے. اور یہ کامیابی, انفرادی کوششیں جب ایک اجتماعی میں ڈل جاتی ہیں تو پھر وہی خوبصورت ہے. تو آپ میں سے جو بھی اس میں کہیں بھی اپنے آپ کو لانا چاہیں, موسٹ ویلکم. اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی سے اور بہترین چیزیں حاصل کر لیں. ٹھیک ہے, چلیے دعا کے بعد آپ لوگ سب نے انشاءاللہ کینٹین ایریا میں آنا ہے, وہاں ہلکا سا بالکل سادہ سا کھانا ہے, تو کھانا بھی کھائیے. اور ساتھ سسٹر سائمہ سے اور جو سسٹر شمیم اور جن سے بھی کوئی ملنا چاہتا ہے تعزیت کے لیے, آپ کو میں بلکہ تعزیت کے الفاظ بھی ابھی سکھا دیتی ہوں. یہ جملہ کہنا نا کہ افسوس کرنے جا رہے ہیں, ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ اللہ کے کسی فیصلے پہ افسوس کریں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آئیے دعائیں کرتے ہیں, جس میں آپ کو بھی تعزیت کی دعا بھی سکھاتی ہوں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ. اے اللہ, ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں اور ہمارے حاضر اور جو ہم میں غائب ہیں, اور ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں اور ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کو بخش دے. یا اللہ, یہاں ہمارے جتنے ساتھی موجود ہیں اور جو اس وقت ہمیں آن لائن لائیو سن رہے ہیں اور جو بعد میں بھی سنیں گے, ان سب کے پیاروں کی نیت کر کے ہم دعا کرتے ہیں. وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی بخشش کی دعا کی صورت میں ہمیں سکھائی. اللہم اغفر لہم, ہر کے ساتھ آپ آمین دل میں یا اونچی بھی کہہ سکتے ہیں, ترجمہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کو اس کا آتا ہے. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہم الجنہ وعصہم من عذاب القبر وعذاب النار. اے اللہ, ان سب کو معاف فرما, ان پر رحم فرما, ان کو عافیت میں رکھ, ان سے درگزر فرما, ان کی بہترین مہمانی فرما, ان کی قبر کو فراخ فرما, ان کے گناہ پانی, اولوں اور برف سے دھو ڈال, ان کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا. ان کو ان کے دنیالے گھر سے بہتر گھر, دنیا کے لوگوں سے بہتر لوگ اور ان کے زوج سے بہتر جوڑا عطا فرما. ان کو بہشت میں داخل فرما اور فتنہ قبر, عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا. یا اللہ, ہم اپنے پیاروں کی باتیں کر رہے ہیں, ان کو یاد کر رہے ہیں, ان کو ہم کیا بھیجیں, ہم ان کے لیے کیسے ہی سال ثواب کریں. یا اللہ, ہمیں یہ سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, ہمیں ان کی طرف سے نیکیاں کرنے والا بنا. یا اللہ, ہم ان کی طرف سے صدقہ و خیرات بھی کریں, اور یا اللہ, ہم ان کی ادھوری کوششوں کو پورا کرنے میں یا اللہ ہم اپنا وقت اور کوشش لگا دیں. اور یا اللہ, ہم ان کی اس موت سے نصیحت لے کر کچھ اچھے کام کرنے والے بن جائیں. اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ. اے اللہ, وہ ہمارے پیارے جو تیرے پاس آ گئے, وہ تیرے بندے اور تیری بندیاں تھیں, وہ تیری بندیوں کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں تھیں, وہ سب آج تیری رحمت کے محتاج ہیں.
اے اللہ تو ان سب کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے. یا اللہ اگر وہ نیک تھے تو ان کے نیک اعمال میں اضافہ فرما، اور اگر کسی بشری برائی اور خطا میں تھے تو یا اللہ ان سے درگزر فرما. یا اللہ ہمیں اپنے پیاروں کے بارے میں اچھے لفظ بولنے والا بنا. یا اللہ زندگی میں اگر کبھی دل دکھا، کوئی معاملہ پڑا، کچھ بھی ہوا، یا اللہ ہمیں ان کو دل کی گہرائیوں سے معاف کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ وہ تیری بندیاں، تیرے بندے تھے، اور وہ گواہی دیتے تھے لا الہ الا اللہ کی اور تیرے نبی کے رسول اللہ ہونے کی. یا اللہ ان کے اندر کا حال تو جانتا ہے. ہم ان کے ظاہر پہ قیاس کرتے ہوئے ان کے لیے نیک ہونے کا گمان کرتے ہیں. یا اللہ ان کی نیکی، ان کے صدقہ جاریہ کو مزید بڑھا، ان کی زندگی میں کی ہوئی کوششوں میں رنگ بھر دے. یا اللہ ان کے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو اور بھائی بہنوں کو اور بھائی بہنوں کے بچوں کو یا اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. وہ ان کی محبت میں کسی نیکی کی نیت کریں. ہم آج کے اس قرآن کے سفر کو جس کی دعوت ملی شروع کریں اس سوچ سے کہ اللہ ہمارے اس پیارے بھائی بہن کو اس کا بھی اجر عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ وہ تیرے ہاتھ میں ہے، یا اللہ وہ تیرے ذمے میں ہے. وحبل جوارک، تیری پناہ میں آگے. یا اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا. یا اللہ تو اپنے وعدے وفا کرنے والا ہے اور حق والا ہے. اے اللہ ان کو بخش دے، ان پہ رحم فرما، تو بہت بخشنے والا رحم والا ہے. اے اللہ قیامت کے دن ان کو اپنی بہت ساری مخلوق سے بلند ترین درجے عطا فرمانا. یا اللہ ہم اپنے ان پیاروں کے غم میں دکھی ہیں، ہمارے دل روتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں روتی ہیں، لیکن ہم یہی زبان سے کہیں گے کہ اللہ ہم تیری اس رضا پہ راضی ہیں. یا اللہ ان سب کے لیے جن کے پیارے گئے ان کے لیے وہ دعا جو آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھائی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. اے اللہ ہمیں اس مصیبت میں اجر دے اور ہمارے لیے اس کا نعم البدل عطا فرما. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی وَلَهُ وَعَقِبْنِ مِنْهُ عُقْبَى حَسَنًا. اے اللہ مجھے اور اس کو معاف فرما اور مجھے اس سے اچھا بدلہ عطا فرما. ہم جب بھی کبھی اپنے ان پیاروں کی قبروں پہ جائیں تو ہم وہی دعا کریں جو زیارت قبور کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. اے اللہ ہم اس گھر میں رہنے والوں پر اور مسلمانوں پر اور جو لوگ ہم سے آگے چلے گئے اور پیچھے رہنے والوں پر رحمت فرما تو اپنی رحمت سے، اور ہم انشاءاللہ ان سے ملنے والے ہیں. یا اللہ ہمیں یہ بات کبھی نہ بھولے کہ اب وہ نہیں آئیں گے، ہم ان کے پاس جائیں گے. اس لیے وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. اور کسی سے بھی جب بھی تعزیت کرنے جائیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سکھائی ہوئی دعا جو آپ بھی میرے ساتھ مانگ سکتے ہیں، مانگنا چاہیں ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب. اردو میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں ان للہ ما اخذ، اللہ ہی کا تھا جو وہ لے گیا، وما آتا اور جو ہمارے پاس ابھی بھی ہے وہ بھی اسی کا ہے. لکل شیء اجل مسمی، ہمیں ہر چیز ایک خاص وقت تک کے لیے ملی ہے، لہذا فلتصبر ولتحتسب، پس صبر کیجئے اور اس پہ اجر کی امید رکھیے. ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، ہم اللہ کے ان فیصلوں پہ راضی ہیں. جن کے لیے بھی ہم دعا نہیں کر سکے یہاں بھی ساتھی موجود ہیں، آپ سب کے لیے بھی انشاءاللہ سیم دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے بہترین طریقے سے زندگی کا حق ادا کروا لے اور ہم اپنے پیاروں کے لیے نیکیاں کرنے والے بن جائیں اور ان کی موت سے اپنے لیے نصیحت لیں. اور آخری جملہ کہ جینے والوں کو جانے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.